أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس تمام جو کچھ بھی ہم پڑھیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آمین. کل کی ایک لیسن میں کسی کو کوئی سوالات ہیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، اسپیشلی میرے نیو اسٹوڈنٹس جو ہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ سمجھ نہ آئی ہو یا اس پہ کچھ بات کرنی ہو، بعد میں کچھ سوچا ہو کہ یہ چیز بھی ایڈ ہو سکتی تھی یا کچھ اور کچھ بھی؟ ٹھیک ہے تو جی جی کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ اذان ہوتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہو نا، تو کل اذان ہو رہی تھی کیونکہ اذانیں بھی مسجدوں میں سے آتی رہتی ہیں مختلف، تو میں اور ہسبینڈ بات کر رہے تھے تو ایک دم مجھے یہ ہوا نا کہ اپنی آوازوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس سے جو ہے وہ، تو ایک دم میں خاموش ہو گئی نا کہ میں نے کہا یہ تو وہی والی ہو گیا یہ بات، تو پکار تو ہے نا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو پھر ایک دم خاموش ہو گئی. پھر تو جب اذان ختم ہو گئی تو بات ہو گئی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ آیت آج نہیں پڑھی ہوتی نا تو شاید یہ خیال نہیں آتا دل میں، اور بعض وقت ہو جاتی ہے غلطیاں. اب یہ ہے کہ آپ دانستہ طور پہ شعور میں آئے کہ ہے نہیں یہ بات ہے. الحمدللہ، یعنی یہ بھی تو ادب کا ہی تقاضا ہے نا. ویسے ہاں اذان کے ٹائم خاموش ہو جانا یہ بھی اذان کا ادب بھی ہے، اور ہاں اور اذان کا جواب دینا یہ ہاں بہت وہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں بہت ثواب بھی ہے. اور یہی مطلب ہمیں ترغیب، مطلب حدیث میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اذان کے ٹائم خاموش ہو جانا چاہیے. دوسری، میں یہاں ہمارے لاہور میں نا امتیاز کی ایک وہ ہے برانچ، اور وہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی بات کہ جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر اذان ریکارڈنگ پہ چلائی جاتی ہے، اور وہاں سارے ورکر جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل. تو اگر کوئی مطلب کوئی کسٹمر یا کوئی کلائنٹ وغیرہ آ کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا گوشت بنا دو، بھائی کیوں نہیں کام کیوں نہیں کر رہے ہو تم، یہ کیوں نہیں دے رہے ہو، تو وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے یہ کہ ان کو یہ ظاہر سی بات ہے ان کو یہ انسٹرکشنز ہوں گی کہ ایسا کرنا چاہیے، اور یہ ویسے ہی عموماً مسلمانوں میں ہونا چاہیے، یہ ادب کلیکٹیولی ہونا چاہیے کہ جب اذان ہو تو ہم سب کام چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، بس کہ اللہ کے لیے ہم تیرے لیے حاضر ہیں. کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے نا جب اللہ کی پکار آ رہی ہے، اللہ کی طرف آؤ. اور امام صاحب جو اذان مؤذن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. اور ہم جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ، اور پھر اسپیشلی یہ جو ابھی بات کر رہی ہیں کہ ہم باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم بات کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری باتیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مطلب ہمارے نزدیک کے ہم اس پہ خاموش نہیں ہوتے. تو اس چیز کا ہمیں واقعی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تو اب قرآن والے ہیں، ہم اہل القرآن ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر بندہ، ہر انسان جو ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے. بھلے سے آپ جو ہے وہ کسی منصب پہ ہو نہ ہو، کوئی ٹیچنگ کرتے ہوں یا نہ ہو، لیکن غیر محسوس طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور فالو کر رہا ہوتا ہے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے کزنز ہوں، یا کوئی بھی آپ کا آس پاس رہنے والا جو آپ کا مطلب کوئی نہ کوئی آپ کا سیکرٹ ایڈمائرر بھی ہو سکتا ہے نا. اس کا مطلب غلط سینس میں مت لیجیے گا، جس سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ہے یا کوئی بچی ہے جو آپ کو دیکھتی ہے اور آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے تو وہ آپ کو فالو کرتی ہے. اور غیر محسوس طریقے سے بھی کچھ لوگ جو ہے ویسے ہی خود بخود بھی آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ لاشعوری طور پر بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ ہی پروڈیوس کریں گے.
تو اپنے آداب اور اپنے اعمال کو بالکل درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اور کسی نے کوئی کچھ کہنا ہے؟ اچھا، آپ لوگ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یہ شیئر کرتے ہیں گھر پہ کسی اور سے؟ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں تو شیئرنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو پڑھ رہے ہیں وہ جی آگے بتا جی میں کرتی ہوں اپنی سسٹر کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے بھی کر لیتی ہوں، اور اپنے ہسبینڈ سے بھی کر لیتی ہوں، ماشاء اللہ۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہاں جی۔ اور کوئی بتائے، اور کسی نے کیا شیئرنگ؟ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میں ان کو سورہ حجرات ان کو میں ٹرانسفر کری، مطلب انہوں نے میرے ساتھ شروع کری ہے ابھی اس کی تفسیر، تو ان کی وہ 5 آیتیں جو کل آپ نے بتائی وہ میں نے کل ان کو بھی بتائی، پھر جو تفسیر کے پوائنٹس ہے اس سے مجھے بھی آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ مجھے بھی لے کے چلے، مجھے بھی اس کی نا شروع کرنا ہے، تو ان کے ساتھ شروع کیا ہے۔ دسترخوان صاف کرو۔ وہ بھی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ؟ جی، لفظی ترجمہ تو ان کا مجھ سے تھوڑا بہتر ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن تفسیر پہ زیادہ ہے ان کا، تفسیر زیادہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیئر کریں تفسیر کی انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ہم انشاءاللہ آپ کو تفسیر کا PDF شیئر کر دیں گے انشاءاللہ آج ہی، میرا خیال ہے۔ صدف اگر آپ سن رہی ہیں پلیز گروپ میں شیئر کر دیجئے PDF وہ والا جس میں تفسیر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے بھی پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ اور میں پرنٹ آؤٹ پہ زور اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کیونکہ ہارڈ کاپیز آپ کے لیے بہت اچھی رہتی ہیں، کیونکہ جو چیز PDF فارم میں ہوتی ہے یا سافٹ کاپی پہ ہوتی ہے وہ پھر آپ کے ذہن سے محو بھی ہو جاتی ہے نا، کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں رہتی ہیں، آپ کے پاس آپ صفائی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ چلتے پھرتے آپ کے ہاتھوں پہ آ گئی تو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ورنہ پھر جو چیز سافٹ کاپی پہ رہتی ہے وہ بس اسی میں ہی میموری میں رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد فون خراب بھی ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ چیز اریز ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی سے بھی نکل جاتی ہے۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 6۔ لائف کلاس جو ہوتی ہے وہ بہت ہی برکتوں کی والی ہوتی ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے ریکارڈنگ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ لائف کلاس میں ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہو سکیں، کیونکہ جو برکت اور جو علم آپ کو لائف کلاس سے ملتا ہے، آپ یقین کریں ریکارڈنگ سے اتنا نہیں مل پاتا اس حساب سے، کیونکہ اس وقت لائف کلاس میں ہر گھر جو ہے وہ فرشتوں کی کہتے ہیں نا کہ فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا ہے، ہر گھر کو۔ اس وقت 50 اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ ہمارے پاس آن لائن ہیں، تو یہ 50 گھر جو ہیں وہ فرشتوں نے ڈھانپ رکھے، کیونکہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لائیو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ذکر تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے۔ لیکن جو لوگ جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں اور لائف آن لائن ہوتے ہیں اور اس وقت سنتے ہیں، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ برکت ہوتی ہے اس میں، اس کے سننے میں، اس کے سمجھنے میں۔ چلیں آگے شروع کرتے ہیں۔ یا ایوہا، یہ آپ کو پتا ہے یہ ورڈ کیا ہے، یا ایوہا اے، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو۔ آمنو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون۔ حمزہ میم نون۔ حمزہ میم نون، امنا، امن سے ہے، آمنا، امن کا پیغام ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ وی آر دا پیس، مطلب وی آر دا، میں اس کا ایگزیکٹلی لفظ بھول گئی، مطلب ہم پیس پھیلانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ان اگر، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے ان پڑھا تھا کل، ان پڑھا تھا کیا پیچھے کل کی آیتیں میں؟ ان، جی پڑھا تھا یہ کہ، ہاں جی، ان کا معنی جی یہ پڑھا ہے تھا۔ کہ، ٹھیک ہے، اور ان زیر کے ساتھ ہوگا تو ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ اچھا، کسی مائک کھلا ہوا ہے پلیز مائک میوٹ کر لے کیونکہ میری آواز بیک آ رہی ہے۔ جاءکم، جاء کا معنی ویسے ہوتا ہے، یہ لکھ لیجئے گا بات، جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، آنا، جاء۔ لیکن جب جاء کے ساتھ ایک حرف ایڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا حرف ہے؟ با زیر بی، صحیح ہے، یہ پریپوزیشن ہے، بی عربی زبان کی پریپوزیشن ہے با زیر بی، تو پھر جاء کا معنی بن جاتا ہے لانا، ٹھیک ہے۔
जाआकुम, तो यहाँ पर आना नहीं कहेंगे, लाए तुम्हारे पास। जा लाए, कुम तुम्हारे पास, ठीक है, जा का माना हो गया लाए, कुम तुम्हारे पास, कुम तुम्हारे पास, फासिकुन कोई फासिक, फासिक, फे सीन काफ, क्या होता है फासिक का माना, किसी को पता है? हाँ, वो दीन का नाफरमान, या फिर उस शख्स को कहते हैं कि जो बद किरदार, ईमान लाने के बाद अल्लाह की नाफरमानी करे। और एक और कोई और के बारे में और कौन क्या कहता बद किरदार, हाँ, हुदूद तोड़ने वाला, हुदूद बद तोड़ने वाला, किरदार आदमी। है? एक एक करके अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाला। और ये कौन सा आदमी बोला इन्होंने, कौन सा वाला आदमी? मैं बद किरदार आदमी। ठीक है, बद किरदार, ठीक है, ये सारे ही जवाब सही हैं। झूठ बोलने वाला, हदूद तोड़ने वाला, हद को तोड़ने वाला। अल्लाह ताला ने हर चीज की, जब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, ये रूल्स है ना, जब आप रूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रूल्स कोई ब्रेक भी कर सकता है, रूल्स ब्रेक भी होते हैं ना। तो जो रूल्स को ब्रेक करने वाला है उसको कहेंगे हम फासिक। जो हदों से एक रूल्स बनाकर एक हद बना दी जाती है ना, जैसे आप किसी स्कूल में दाखला लेते हैं तो आपके लिए एक हद है कि आपने यूनिफॉर्म पहन के आना है। अब कोई शख्स सिविल ड्रेस में चला जाएगा तो वो क्या कर रहा है, रूल को ब्रेक कर रहा है, वो हद को तोड़ रहा है। इसी तरह वो एक टाइम फॉलो करेगा कि 5 बजे उसने जो है, सॉरी 7 बजे या 7:30 बजे स्कूल लगता है तो 7:30 उसने जाना है। अगर वो 8 बजे पहुंचेगा तो वो क्या कर रहा है, हद को तोड़ रहा है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के अहकामात में जब वो आगे पीछे होता है तो वो क्या कर रहा होता है, हद को तोड़ने वाला है। देखिए, एक शख्स होता है जो कि गैर इरादी तौर पर या गलती से या भूले से कोई काम करता है, और एक होता है जो जानबूझकर ये काम करता है, वो है फासिक। सही है, हर इंसान से कभी ना कभी रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन जो शख्स जानबूझ के ये काम कर रहा है वो फासिक है। और हद को, किस किस्म की हदें हैं, देखिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ना 2 किस्म की चीजें लागू की हैं। एक होते हैं हुकूक और दूसरे होते हैं फराइज। ठीक है, हमें अपने हुकूक तो याद रहते हैं कि फलां शख्स ने मेरा हक नहीं दिया, ठीक है, और हम अपने हक जो है वो बहुत ही जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से अल्लाह के वास्ते देकर या किसी तरह भी अपने हक मांगते रहते हैं। लेकिन हम अपने फराइज के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते कि हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं, और उसको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका जवाब हमने देना है। हमारा हक अगर किसी ने नहीं दिया ना, तो उसका जवाब वो शख्स देगा जिसका वो फर्ज था। ठीक है, हमारे ऊपर उसका उसकी लाइबिलिटी नहीं आ रही है, उसका कोई वबाल नहीं आ रहा है। हमारा हक अगर नहीं मिल रहा तो उसका उसका बदला जो है वो अल्लाह देगा। लेकिन अगर हमसे फराइज में कोताही हो रही है तो उसका 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 वबाल या उसकी सजा जो है वो हमारी तरफ आती है। तो इसलिए इसका ख्याल रखने की जरूरत है। तो हद जो है बेसिकली ये है कि इंसान अपने हुकूक भी जो है वो अपने लिए, या जो भी है, जो भी फराइज उसके ऊपर हैं वो अदा करता रहे, अपने ऊपर भी, अल्लाह ताला के ऊपर भी। अब फराइज में उसके पास क्या क्या है, एक है उसके पास जो जो हक उसने अदा करने हैं, एक है हुकूकुल्लाह, हम अक्सर बात करते हैं ना हुकूकुल्लाह, दूसरे होते हैं हुकूकुल इबाद। अच्छा, एक फ्रेज बोला जाता है बहुत आम कि अल्लाह हुकूकुल्लाह तो माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। ये बहुत आम है ना, ये सुनने में आता है। इसका क्या मतलब होता है, क्या जो है वो ये मतलब होता है इसका? जी, मतलब हकूक अल्लाह तो अल्लाह की उसमें उसमें आ जाता है कि माफ करे या ना करे, लेकिन जब तक हकूक इबाद के बारे में आपने अगर कुछ उससे कुछ कर दिया मामला, तो फिर वो बंदा ही माफ करे तो फिर आपकी माफी होगी, यही है। जी बिल्कुल, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जैसे अगर किसी के हक में कमी की है ना, किसी पे जुल्म किया है, हक में कमी का मतलब क्या है, जुल्म। ठीक है, जैसे हक में कमी कैसे होती है, जैसे आप अपने घर वालों के हुकूक में कोई कमी कर देते हैं, उनके साथ कोई ज्यादती कर देते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं, या ये कि उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, अच्छा ही अखलाक के साथ बात नहीं करते, या ये कि अपने जो आसपास आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो ये सब क्या है, हुकूकुल इबाद के हवाले से। इसी तरह जो हमसे लोअर कैटेगरी पे आते हैं, जो हमारे मातहत होते हैं, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं,
ان سب کے حق بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اگر ان میں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ذمہ آتی ہے. حقوق اللہ جیسے کہ جو اللہ کے جو عائد کردہ ہمارے اوپر جو عبادات ہیں وہ تمام جو ہے وہ حقوق اللہ پہ آتی ہے. جیسے کہ عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ تمام چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو تمام کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ سب بھی حقوق اللہ میں آتا ہے. جیسے ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ ہم نیت خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے تاکہ اس میں کسی اور کا کوئی حق نہ ہو. اور اگر کوئی ایسا کرے گا، جیسے فرض کریں میری امی مجھے کہہ رہی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، تو میں امی کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی. کیونکہ نماز تو اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے نا، نماز پڑھنے کا ثواب اللہ نے دینا ہے، اور یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز ہے. تو میں اماں کو خوش کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حق میں، اللہ کے حق میں کمی ہو گئی. تو اللہ کے حقوق میں ایسے بھی کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں نماز پڑھ تو رہی ہوں اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر لیا، لیکن میرے پیچھے بیک آف مائنڈ جو میری نیت تھی وہ کیا تھی کہ میں اماں کو خوش کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی. تو وہ نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یعنی کہ نیتیں جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف اس کی نیت ہونی چاہیے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، جی آگے چلتے جی. ہیں. فاسقن، تو فاسق کون ہے؟ حد کو توڑنے والا. اب یہاں پر بات ہو رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس فاسقن، کوئی فاسق یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ فسادی سا ہے، یہ جو ہے اس کے کام ہی ایسے ہیں کہ یہ لڑائیاں کرواتا ہے، لوگوں کی چگلیاں، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کی چگلیاں کرتا ہے، اور اس طرح کی، جیسے خاندان میں بھی آپ کو اس قسم کے لوگوں کا آئیڈیا ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آتا ہے، کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے، کوئی چیز لے کر آتا ہے، یہاں پر ابھی میں نے چیز کا ذکر نہیں کیا، اب آتے ہیں ہم بی نبا ان. تو یہ دیکھیں، یہ جو با ہے نا، جس کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جا کے ساتھ با آ جائے، تو یہ ہے با. جاءکم اور فاسقن بیچ میں آ گیا، ورنہ یہ با اس کے ساتھ ہی ہے. جاءکم با، جاءکم بھی نبا ان. تو اگر مطلب آپ اس طرح بنائیں تو لائے تمہارے پاس خبر، اور پھر کوئی فاسق. ٹھیک ہے، نبا ان، نبا ان جو ہے، نبا سورہ نبا بھی ہے نا، سورہ نبا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ نون 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 با نون گا حمزہ، حمزہ. نون با با حمزہ. نون با حمزہ نبا. نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، نیوز. خبر. تو بنبا ان کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فتبینوا، فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو دودھ چل رہا ہے تو تو جی. تو بینت، اور تا کا معنی تم اور بینو کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ واو مدہ تو آپ با کو با ہوگا. با یا نون. با یا نون. شاباش، با یا نون. اور اس بین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بین کا معنی بیان کرنا. مطلب بیان کر بیان تحقیق کرنا. کرنا. تحقیق کرنا، نہیں، بیان کرنا نہیں، اس میں تحقیق تشدید آ رہی ہے. تحقیق چھان بین کرنا، تحقیق درمیان میں چھان بین کرنا. انویسٹیگیشن کر لینا. واضح کرنا. ہاں جی، نشانی. ہاں جی، ہاں جی، واضح کرنا، بین روشنی بین ڈالنا، بین مراد روشنی. روشنی ڈالنا. بینو، سورۃ البینہ بھی ہے نا ہمارے پاس، سورۃ البینہ. بینہ کا معنی ہوتا ہے واضح دلیل. تو فتبینوا، اچھا آپ مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں، بہت شور آ رہا ہے. فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی اس بات کو واضح کر لیا کرو. ان کے، اور پھر آگے جو نا ہے نا، اللہ، یہ لا حذف ہے اس میں، اسی لیے نا کا ترجمہ آپ کو لگا ہوگا بریکٹ میں لگا ہوا ہے کہ ان کے نا تصیبو، تا کا معنی ہے تم، واؤ جب کا جمع کا ہے، اور سواد واؤ بے صوب ہے اس کا روٹ ورڈ، کیونکہ واؤ یا سے بدلی ہوئی ہے. روٹ ورڈ میں نا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ واؤ، حمزہ اور یا جو ہے نا یہ آپس میں انٹرچینج ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ واؤ جو ہے یا سے بدلی ہوئی ہے، تو تصیبو ہو گیا، یہ صوب تھا، سواد واؤ بے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نازل ہونا. صابہ، اصابہ، موصلہ دال بارش کو بھی اصابہ کہتے ہیں. کسی چیز کا اوپر سے نازل ہونا، یعنی کہ جب آپ
یعنی کہ جب آپ کسی پہ غصہ کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، تو آپ ایک طرح سے اس کے اوپر سے نازل ہو جاتے ہیں نا، اس کے اوپر، یعنی آپ اس پر، ہم کہتے ہیں نا اس کا عتاب مجھ پر گر گیا، اس نے سارا غصہ مجھ پر اتار دیا، ایسے ہی بولتے ہیں نا ہم، یعنی اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے تبھی تو اتر رہی ہے. تو ان کے تم نہ، اور اسی لیے یہ صابہ کا معنی اتارنا ہے، لیکن یہاں معنی جو آپ کو لکھا ہوا ہے لٹرل معنی میں نہیں لیا ہوا، تو انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک معنی لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ تم تکلیف پہنچاؤ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس کا لٹرل معنی سمجھایا ہے، اور اس میں جو معنی لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، شاباش پڑھیے گا. پی ڈی ایف کھلا ہے کسی کے پاس؟ کہ تم جا پڑھو. ڈاپڑ میں لکھا ہوا ہے. تم تکلیف ہاں میں نہ مطلب تم تکلیف پہنچاؤ نہ پہنچاؤ یا یا تم جا، یہ میرے پاس تو قرآن ہے ان کا لفظی ترجمہ، فرحت ہاشمی والا. ٹھیک ہے، جا پڑھو، وہ بھی ایک ہی طرح ہے نا کہ اوپر سے پڑھ جاؤ. نہ تم تکلیف پہنچاؤ، جو ہم نے بھیجا ہے میرا خیال ہے اس کے اندر تکلیف پہنچاؤ ہی لکھا ہوا ہے، تو تکلیف پہنچاؤ. اب یہاں میرا وہ نہیں چل رہا یہاں پہ پین، اچھا پہنچاؤ ہے یہ. ٹھیک ہے، قومن کسی قوم کو، بی جہالتن، اب یہ جو با ہے ساتھ ہے، ساتھ جہالت کے یا جہالت سے، ایک ہی بات ہے دونوں معنی، کہ جہالت سے یعنی اپنی جہالت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لا علمی، جی، عربی اپنی زبان بے میں وقوفی جاہل، نادانی، ہم نا اردو، نادانی، ہاں جی، نادانی بھی آئے گا. ہاں نادانی یا لا علمی، بیسیکلی کیونکہ پتہ نہیں تھا نا، اس لیے جہالت کی وجہ سے کسی کا، اب جیسے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، پہلے بلکہ پورا وہ ترجمہ کر لوں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس کی آیت کی تفسیر. قومن بی جہالتن، کسی ساتھ جہالت کے، روٹ ورڈ کیا نکلے گا جہالت کا؟ جی جیم حالام. جی، جیم حالام. حالام، جہل سے. ابو جہل نام تھا نا، ابو جہل اسی سے تھا، ابو جہل ایسے ہی تھا نا. تو جی جی ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے. فتصبحو، فا تو، یا پھر تم، اور صباحا، سواد بے اور ہے، صبح، تو تم ہو جاؤ. صبح بھی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں صبح ہو گئی، تو پھر تم ہو جاؤ. اللہ اوپر، ماں کا معنی زیادہ تر جو ہے نا وہ جو آئے گا، لیکن ماں کا معنی کبھی کبھی نہیں بھی آتا ہے، اور نہیں کب آئے گا؟ جب آگے لا لگا ہوا ہوگا، یا نہ کبھی نہیں بھی لگا ہوتا لا، تو ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہم بتا دیں گے آپ کو. ادھر موسٹلی ماں کا معنی جو ہوتا ہے. اللہ اوپر، ماں جو. اب اوپر جو کیا تم نے، فعل فعل ہے یہ، بیسیکلی فے این لام، کیا فعل کام ہوتا ہے نا، کیا، اور تم نے. ٹھیک ہے، اللہ اوپر جو کیا تم نے، اب اس میں ہم اس کے لگا دیں گے تاکہ ہمارا جملہ تو بنے، اوپر اس کے جو کیا تم نے. ٹھیک ہے، تو یعنی اور کیا ہو جاؤ تم اس کے اوپر، نادمین. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا نادم ورڈ، کیا مطلب نادم کا معنی؟ شرمندہ، شرمندہ. جی، ندامت، شرمندگی، ندم. تو یہاں معنی کیا بنا کہ تم ہو جاؤ اس پر جو تم کر چکے، اس پر نادم ہو جاؤ، یعنی تم اس پر جو تم کر چکے لا علمی کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، اس پر تم نادم ہو جاؤ. تو اس سے بہتر ہے، ندامت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم اس کی تحقیق کرو. اب آتے ہیں اس کی تفسیر کے اوپر، یا اگر آپ لوگ نے لکھ لیا ہو یا میں مٹا دوں، اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں، ویسے بڑا گندا گندا ہو گیا ہے. اس کی تفسیر دیکھیں کہ اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان کیا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے. انفرادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انڈیویجول، یعنی اگر آپ ایک شخص کی بات کریں، یعنی اپنے لیول پر ایک بات کریں، تو انڈیویجولی جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور انفرادی کا معنی ہے یعنی کہ سوسائٹی کے اوپر، سوشل، اجتماعی، کلیکٹیولی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کلیکٹیولی جو ہے تب بھی، اور انڈیویجولی جو ہے کوئی بات ہو رہی ہے اس پر بھی. دونوں لیولز پر، سطحوں کا معنی ہے لیولز. ٹھیک ہے، لیولز، دونوں لیولز پر اس کی بہت اہمیت ہے. ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے
بالخصوص بدکردار، فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی غلط کارروائی نہ کر دی جائے۔ تو ضروری کیا ہے؟ یہیں پہ میرا خیال ہے ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں تحقیق ضروری ہے۔ اب فرض کریں، اب اس کو اپنے لیول سے سوچیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ فسادی قسم کا ہے، جس کے بارے میں آپ پہلے بھی کچھ ایکسپیرینسز کر چکے ہیں، یا یہ کہ آپ کو پتہ ہے یا دوسروں کے ایکسپیرینسز سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کچھ خاص سچا آدمی نہیں ہے، یہ ادھر کی ادھر لگانے کا عادی ہے۔ آپ جو ہے فرض کریں کوئی خاتون ہے، آپ کے آس پاس کوئی ایسی ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ اب وہ آتی ہیں آپ کے پاس اور آ کر آپ سے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے فلاں شخص نے یا فلاں عورت نے تمہارے بارے میں یہ اور یہ کہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ سنیں گی اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے کیا ہوگا، آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور آپ کہیں گے اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پھر آپ ہو سکتا ہے آگے سے دو چار باتیں اس تیسرے شخص کے خلاف جس نے کہا ہوگا یا جو بھی، اس کے بارے میں آپ دو چار لفظ اور بول دیں، اور پھر کیا ہوگا، اس فسادی شخص کو آپ کے اس کہے ہوئے لفظ سے کوئی اور کہانی مل جائے، اور پھر جا کر وہ اس کو کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں کیا کہا، اور اس طرح اس کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا سامان مل جائے، اور پھر وہ ادھر جو ہے وہ آگ بھڑک جائے، اور اس طرح ایک ٹریل چل پڑے چنگاریوں کی کہ پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، اور اس طرح چلتی پھرے۔ تو جب آپ کو یہ بات پتہ ہے، ایک آئیڈیا ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ یا کوئی شخص کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو جب وہ کوئی ایسی خبر لے کر آئے تو اس کی بات کی تحقیق ضروری ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہو کہ فلاں شخص اور فلاں شخص کے بارے میں یہ باتیں ہیں، اور وہ اس سے خاندان پہ اثر پڑتا ہو، کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہو، تو اس کی بات کی تحقیق ضروری ہے کہ پہلے اس کو واضح کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ آپ اپنا رد عمل شو کریں۔ تو یہ جو صبر ہے نا، صبر یہ بہت ضروری ہے ہر معاملے میں۔ جو ریاکشنز ہیں نا ہمارے، یہ بہت ناپ تول کے، ہم کہتے ہیں نا پہلے سوچو، نہیں پہلے تولو پھر بولو، اب سوچ کر بولو۔ یہ جو تولنا ہے نا وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس تحمل کے ساتھ کوئی بات سنیں، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے پہ پہنچتے ہوئے آپ کوئی ریاکشن دیں۔ تو ریاکشن بہت جلدی نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارا جو مومن ہوتا ہے نا، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کوئی بھی معاملات کرتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہمیں ہمارا دین اور ہمارا قرآن سکھاتا ہے۔ سورت فرقان کی آیت آتی ہے کہ تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کی آزمائش ہیں، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی آزمائش ہو۔ اور پھر آتا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کی آزمائش بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہی ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، یا فلاں ہی شخص ہے جو ہمیں اذیتیں دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خود بھی کسی اور کی اذیت کا باعث بن سکتے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، لا علمی میں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص ہے جو ہمیں فاسق سمجھتا ہو یا ہمیں مفسد سمجھتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم واقعتاً یہ لاشعوری طور پر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہوں۔ تو کسی بھی آیت کے بارے میں جب ہم تفسیر کریں گے یا سوچیں گے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ کوئی برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس کو فوری طور پر ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ اصول سکھا دیا گیا کہ ریاکشن میں جلدی مت کرو، پہلے چیزوں کو تحقیق کرو اور آگے پاس آن کرنے سے گریز کرو۔ اسی طرح یہ پاس آن کرنے سے ایک چیز یاد آتی ہے کہ جیسے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں آتی ہیں، فسادی قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں فیک نیوز ہے نہیں ہے، اور لوگ بس بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اسی طرح بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ احادیث کو، قرآن کی آیات کو جو ہے وہ پاس آن کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت ہی صدقہ جاریہ سمجھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی حدیث تھی۔ تو اوتھینٹسٹی چیک کرنا ضروری ہے، چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہے تو وہ اوتھینٹک ہو، کیونکہ ایک دفعہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو نان اوتھینٹک بات کے بارے میں پکڑے گا تو پھر وہ آپ کی کسی بھی میسج کو بعد میں غور سے نہیں پڑے گا۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی ایک شخص کو ایک مرتبہ جھوٹا پکڑا جائے تو بعد میں اس کی سچائی پر ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے لوگوں کو۔
تو ہمیشہ اس چیز کو آپ نے غور کرنا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز ٹھیک ہو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے بہت سے ٹوٹکے اور بہت سی صحت والی چیزیں اور بہت سی پتہ نہیں ہر قسم کے جو ہے وہ مسائل سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کی پہلے اوتھینٹسٹی معلوم ہونی چاہیے. ہر چیز پر اندھا اعتماد بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا جو سامنے پوڈ کاسٹ پہ شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کتنے نالج والا ہے، واقعتاً وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. جیسے ابھی میں پچھلے دنوں ایک شخص نے کہا کہ صبح صبح پانی پینا جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہے، نہار منہ پانی پینا. تو اب حالانکہ نہار منہ پانی پینے کا تو ویسے ہی جو ہے بہت فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت وہ اچھا ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سارا دن کے آپ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں، جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ کلین ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے الٹی کوئی ایک بات بتائی. اسی طرح اور بھی جیسے وہ کووڈ کے ٹائم پہ سنا مکی کی ایک نکل آئی تھی کہ یہ بہت اچھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر بندے نے سنا مکی کھانا شروع کر دی. پتہ چلا ان کو لوز موشن شروع ہو گئے، کیونکہ ہر کسی کو ہر چیز تھوڑی سوٹ کرتی ہے. اور سنا مکی کا کووڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب وہ ویسی کووڈ میں لوگوں کی طبیعتیں خراب تھیں اور ویکنیس تھی، اور سنا مکی کی وجہ سے جب موشن ہوئے تو اور زیادہ ویکنیس ہو گئی، حالت زیادہ خراب ہو گئی. تو بہتر ہے کہ چیزوں کو پہلے تولو اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹ کرنا کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 7. اس پہ کسی نے کوئی بات ایڈ آن کرنی تھی پیچھے والی آیت پہ؟ کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ٹھیک ہے آگے چلتے یہ ہیں. جو سمرین اسلامی اس میں جاسوسی وغیرہ جو ہوتی ہے، جو مطلب یہ کہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، تو وہ یہ مبرہ ہے اس بات سے یہ والی اسلامی، اگر ہم جہاں تک گورنمنٹ کے یہ بات یہاں پہ نہیں بات ہو رہی. یہاں پہ نارمل اچھا یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی نیوز آتی ہے تو پہلے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرو. ابھی ہم وہ جاسوسی والی بات الگ ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، اگر آگے آتی ہے تو آئے گی انشاءاللہ. اچھا جی، وَعْلَمُوا اور جان لو. وَعْلَمُوا کیا روٹ ورڈ بنے گا؟ واؤ کا تو اور ہو گیا جی، روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ این لام میم، این لام میم. شاباش. اور واؤ کس کی علامت ہے؟ جمع کی. جمع کی علامت ہے. انا بے شک، انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، لیکن جب ان اور ان آئے گا تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ شاباش بتائیے. ان کا معنی کیا یہ ہوگا؟ کہ یہ کہ ان کا معنی ہوگا یہ کہ، اور ان کا معنی کیا ہوگا؟ اگر. ان کا معنی ہوگا اگر. ٹھیک ہے، یہ ساکن. اور انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوگا. وَعْلَمُوا اور جان لو، بے شک انا بے شک، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور کم کا معنی ہے تم، یعنی تم میں، یعنی تمہارے درمیان. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی موجود ہیں. اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے درمیان موجود تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا جان لو اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. لو اگر، ان کا معنی، ان کا معنی بھی اگر ہوتا ہے اور لو کا معنی بھی اگر ہوتا ہے. لو یطیعکم، یطیعکم میں یا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ. اور کم کا معنی وہ تمہاری. تم تمہارے میں آ جائے گا. ہو گیا. ہاں تمہارے. یا تمہاری. اور تو یا عین، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، تو واو عین، تو سے، اطاعت سے ہے اس کا معنی. اطاعت، اطاعت. ٹھیک ہے. اطاعت میں دیکھیں اب اصل میں روٹ ورڈ ہے واو، یہاں پہ یا سے بدلی ہوئی ہے واو، اور یہاں پہ الف سے بدلی ہوئی ہے اطاعت. ٹھیک ہے. تو ایسے ہو جاتا ہے. یہ حروف علت کہلاتے ہیں، واو الف اور یا، یہ حروف علت کہلاتے ہیں. علیل ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ بیمار حروف ہیں. یہ ایک کل نہیں بیٹھتے، پلٹتے رہتے ہیں. جو کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک کروٹ بیٹھتا ہے. کبھی تکلیف ہوگی تو کبھی اس طرح کروٹ، کبھی اس طرح کروٹ، کیونکہ چین نہیں آ رہا ہوتا نا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں حروف علت. علیل حروف ہیں، ان کو بھی چین نہیں ہے، کبھی واو بن جاتے ہیں، کبھی یا بن جاتے ہیں، کبھی الف بن جاتے ہیں. تو یطیعکم
اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فی کثیرن، فی میں، اور کثیر کا معنی بہت سی، من الامری، من کا معنی ہوتا ہے سے، اور امر مطلب یہاں پر کاموں کی بات بھی ہو سکتی ہے، معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے معاملات میں سے تمہاری اطاعت کریں گے اگر وہ، تو کیا ہوگا؟ لعنتم، یہ جو لام زبر ہے یہ تاکید ہے کہ یعنی کہ تم ضرور بضرور کیا ہو جاؤ گے؟ مشکل میں پڑ جاؤ گے، یہ تاکید ہے، صحیح ہے؟ سورۃ، البتہ آئے گا. جی البتہ. تو انتم میں کیا روٹ ورڈ بن رہا ہے؟ این، نون اور تے ہے اس کا روٹ ورڈ، اور جس میں تم بھی ہے، صحیح ہے؟ تم، تو تم انت بیسیکلی یہ اناد سے ہے، اناد لفظ ہوتا ہے نا، یہ دال جو ہے یہاں پر مطلب تے جو ہے وہاں تا سے بدل جاتی ہے، دال سے بدل جاتی ہے. تو اناد، بغض و اناد پڑھا ہے نا آپ نے، اناد دشمنی، جب مشکل، تو اناد جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مشکل میں ہی ڈالتا ہے نا، دشمن آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، تو اسی لیے اس لفظ سے ہے لعنتم، تم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ گے تم. ولاکنہ، ولاکنہ اور لیکن، اللہ نے حببا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ ہاں بابا. آبا، ہاں بابا. حبابا، حببا محبت، محبوب، یہ سب لفظ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں. اللہ نے محبوب کر لیا ہے یا پسند کر لیا ہے، الیکم تمہارے لیے. اس کا لٹرل میننگ دیکھیں تو الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، اور کم تمہارے، تمہاری طرف، لیکن تمہاری طرف لفظ جو ہے نا ایک طرح سے ہماری اس میں مزہ نہیں آ رہا اس کو، یعنی کہ وہ ہماری اردو کی لینگویج میں بیٹھ نہیں رہا، تو ہم اس کو تمہارے لیے، اس کو اس طرح کر دیتے ہیں، تمہارے لیے الایمان، ایمان کو، یعنی کیا محبوب کیا ہے؟ اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ایمان کو. وزینہ، اب یہاں پہ اور واو ہے، اور ٹھیک ہے، اور زینہ زا یا، کیا مبین کر دی. زینت سے ہے یہ ورڈ، مزین، زینت یعنی زینت، مزین کر دیا ہے یا زینت دی ہے اسے، کسے؟ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے ایمان کی طرف، یعنی اسے، ایمان کو، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے. کہاں مزین کیا ہے؟ فی میں، قلوبکم تمہارے دلوں کے، یعنی تمہارے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، کم تمہارے، اور میں فی جو ہے میں، تمہارے دلوں میں. کیا مطلب بنا؟ ولیکن، اور لیکن، اللہ نے محبوب کر لیا ہے یا پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، اور اس نے مزین کیا ہے اسے. اب دیکھیں یہ زینہ جو ہے نا، لفظ زینہ یہ ایسا فعل ہے یعنی کہ جس کے اندر جو فاعل ہے نا وہ بھی موجود ہے. عربی زبان میں جب فعل ہوتا ہے نا، فعل کے اندر فاعل بھی موجود ہوتا ہے، الا یہ کہ فاعل الگ سے لکھا ہوا ہو. جیسے میں قرآن کی ایک آیت لکھ رہی ہوں، خلق السماواتی، کیا مطلب بنتا ہے؟ خلقہ، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں اللہ خلق السماواتی، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو. پھر میں اس نے نہیں بولوں گی، اللہ نے، اس نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ فاعل جو ہے وہ اس کا اسم ظاہر بن گیا نا. اسم ظاہر کا مطلب ہے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ مخفی ہے. ہوا کی ضمیر یعنی کہ جو اس کے اندر وہ کا جو ایلیمنٹ ہے فائل، وہ اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ کے سامنے فائل جو ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو تو فعل کے اندر ہی فائل موجود ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم نے یہاں پر زینہ میں اس نے بھی بولا کہ اس نے مزین کیا ہے، اور پھر ہو اسے، کسے شاباش بتائیں. ایمان کو، ایمان کو، اور اس نے کی ضمیر کدھر جا ایمان رہی کو، ہے؟ کس نے مزین کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے، شاباش. اللہ نے، وزینہ، اور اس نے مزین کیا ہے اسے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. پھر آگے کیا کہا؟ وکر رہا، سیم ویسا ہی ہے زینہ کی طرح، کر رہا. اور اس نے، اس میں بھی دیکھیں اس نے کی ضمیر موجود ہوگی، اور اس نے ناپسند کیا ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کراہیت، اس میں بھی یہی دو لفظ آتے ہیں، کاف رے ہے، 3 لفظ آئیں گے.
تو کراہیت یا ناپسند کیا ہے الیکم تمہارے لیے، کس چیز کو؟ کفر کو، فسق کو، فسوق کو، حد سے تو حد اور توڑنے کو، اور اسیان والاسیان. اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا اسیان کا؟ این سواد یا این اور یا اس کا روٹ ورڈ بنے گا. فسوق کا روٹ نافرمانی. ورڈ ہے عین سواد یا فسقا. کفر کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف کاف فارا. آپ فیرے تین حرف ہے تو تین ہی ورڈ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے. یعنی اللہ نے جو دل بنایا ہے نا، تو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کو ایمان کے ساتھ زینت دی ہے. یعنی اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تمہارا دل خوبصورت ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کیسا دل پسند ہے؟ پاک صاف. اور ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، قلب سلیم. جی قلب سلیم پسند ہے. سلامت دل، سلامت دل. آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا ڈاٹ پڑ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ڈاٹ پڑ جاتا ہے. اور جب وہ ان کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں بڑھتا جاتا ہے تو وہ ڈاٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور وہ قلب سلیم نہیں رہتا. دیکھیے دلوں پہ اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں کہ دلوں پہ زنگ بھی چڑھ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، کہ دل ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھا ہوا ہے، ان کے دل تو کالے ہیں. تو دل پر گناہوں کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے. پھر اولئکا، اولئکا کیا ہے؟ پہلے پڑھا ہے نا ہم نے، اس میں اشارہ ہے اولئکا. تو میں مٹا رہی ہوں یہاں سے تھوڑا سا، یا میں کلر بدل دیتی ہوں. اولئکا پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے، جی ٹھیک ہے. اولئکا یہی لوگ ہیں، یہ اسم اشارہ ہے. یہی یہ لوگ میں خود ہی ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر، یعنی کہ لوگ کا اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اولئکا معنی یہی. اور آواز بند کر لیجئے، پیچھے مائک سے پیچھے کی آواز آ رہی ہے. ہم وہ الراشدون. راشدون کا روٹ ورڈ کیا بنے گا جی؟ راشین راشین دال. رشد. کیا ہوتی ہے رشد؟ رشد ہدایت. سیدھے راستے پہ ہونا. راہ راست، ہدایت پانے والے. ہدایت والے، ہدایت یافتہ. شاباش. ہدایت ہدایت ہی ہوتی ہے. ہدایت نا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت رشد اور دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیق. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی کہ آپ کو کہتا ہو کہ تم بھی دعا کرو نا میرے لیے، مجھے بھی اللہ توفیق دے؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ جی میم. کیا مطلب ہوتا ہے توفیق دینا، کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے؟ اللہ میرے پہ بھی یہ رحمت کرے کہ اللہ مجھے بھی سیدھے راستے پہ چلائے، عمل کرنے کی توفیق دے. عمل، عمل. رشد جو ہے وہ ہدایت ہے. لکھیے اس کا معنی، لکھیے شاباش. ہدایت رشد، ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت رشد اور دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیق. اب ہدایت رشد کی ڈیفینیشن لکھیے. ہدایت رشد وہ ہدایت ہے جو انسان کو عمل کی طرف راغب کرے. ہدایت رشد کون سی ہدایت ہے؟ جو انسان کو عمل کی طرف راغب کرے. اور توفیق کیا ہے؟ اس ہدایت کے نتیجے میں، یعنی ہدایت رشد کے نتیجے میں ہونے والا عمل ہدایت توفیق ہے. ہدایت رشد کے نتیجے میں واقع ہونے والا عمل یا ہو جانے والا عمل ہدایت توفیق کہلاتا ہے. دونوں ڈیفینیشن لکھ لی. ایک دفعہ دوبارہ بول دیتی ہوں. رشد کیا ہے؟ ہدایت رشد وہ ہدایت ہے جو انسان کو عمل کی طرف راغب کر دے،
اور ہدایت توفیق وہ عمل ہے جو ہدایت رشد کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں ذہن سے بول رہی ہوں اس لیے ہر دفعہ نیا جملہ بول رہی ہوں, I'm sorry. اب آپ دیکھیں کہ رشد, اب آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ کیا ہیں دونوں چیزیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کو نا بہت سے لوگوں کے مرنے کی خبر ملتی ہے, جیسے کوئی فلاں فلاں کوئی مر گیا, اچھا ٹھیک ہے, اٹس اوکے, مطلب لوگ مرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی قریبی شخص کی موت کی خبر پتہ چلتی ہے تو وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے, اور اس کے افیکٹ ہونے سے ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ میرا نمبر بھی آ سکتا ہے نا. جب اتنا کوئی قریبی جاتا ہے, اللہ نہ کرے, جیسے کسی کا بہن بھائی جاتا ہے یا کسی کے ماں باپ جاتے ہیں, تو پھر انسان افیکٹ ہوتا ہے, اس موت سے افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کی خبر سے بھی انسان افیکٹ ہوتا ہے. تو اس افیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا عمل درست کر لے. فرض کریں کوئی جو ہے وہ فرض کریں کہ کوئی بہت گانے سنتا تھا, اور پھر اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی, ابو کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ منع کرتے تھے کہ بھائی تم گانے مت سنا کرو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو بہت افسوس ہوا اس بات سے, اور بہت اس کو یہ بھی ڈر لگا کہ ابا مر سکتے ہیں تو میں بھی مر سکتا ہوں, ظاہر سی بات ہے. تو وہ گانے سننا چھوڑ دے. تو جو اس نے وہ کام چھوڑ دیا, وہ عمل جو اس نے کر لیا, یعنی کہ اس نے ایک ڈونٹ پہ عمل کر لیا, تو وہ کیا ہے؟ ہدایت توفیق. اور وہ ہدایت جو اسے افیکٹ کر رہی تھی, جس نے اسے راغب کیا کہ وہ عمل کر لے, وہ تھی ہدایت رشد. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ جیسے آپ دیکھیں اس وقت نا دنیا میں انفارمیشن کا انبار ہے. انفارمیشن کہہ رہی ہوں میں, ہدایت نہیں, علم نہیں. علم اور انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو کہ ہدایت کی طرف ہی آپ, مطلب علم اور ہدایت تقریباً ایک دوسرے کے سینونمز ہیں. لیکن جو انفارمیشن ہے نا, یعنی صرف معلومات, وہ علم نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ 1 گھنٹہ گزارتے ہیں, آپ ہر کلک پر جو ہے وہ انفارمیشن کے ایک دریا سے گزرتے ہیں, سمندر سے گزرتے ہیں, لیکن کتنی انفارمیشن آپ ریٹین کر پاتے ہیں؟ آپ جب فون سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ کو کتنی باتیں یاد رہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہوگا, کیونکہ آپ اتنی تیزی سے ان سب چیزوں سے گزرتے ہیں کہ کوئی شاذ و نادر ہی کوئی بہت ہٹ کرنے والا واقعہ ہو تو آپ کو یاد رہ جاتا ہے, لیکن کوئی ہر چیز تو آپ کو یاد نہیں رہتی نا. کہیں کوکنگ کی کوئی چیز آ رہی ہے, کہیں کوئی جو انٹرسٹ جس میں ہوتا ہے, تو وہ اسی قسم کی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں نا, جو چیز آپ سرچ کرتے ہیں. تو اتنی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں, آپ کتنی چیزیں ریٹین کر پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو جو چیز آپ ریٹین کر پاتے ہیں اور جس چیز سے آپ افیکٹ ہوتے ہیں, وہ ہدایت رشد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جس چیز کے افیکشن سے آپ کا عمل بدل جاتا ہے, وہ آپ کا ہدایت توفیق ہوتا ہے. اور دونوں ہدایتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ دونوں قسم کی ہدایتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک ھم الراشدون, یہی لوگ ہیں جو کہ رشد پانے والے ہیں, ہدایت رشد. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہم اس کی تفسیر پہ چلتے ہیں. مشکل باتیں تو نہیں کر رہی ہوں, آپ بہت خاموش ہو گئے ہیں. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں ٹیچر بالکل آپ سن رہے نہیں ہیں. یہ بولا اچھا بہت ڈیٹیل میں اچھا لگ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں ہاں بالکل ساری بات سمجھ میں آ رہی. کی مثال بہت. کون سی مثال؟ اچھا, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, یعنی اب اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا تفسیر بنتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر وہ تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے مشکل پڑ جائے گی, یعنی تم بھی مشکل میں آ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعظیم اور اطاعت کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اطاعت تم پر لازم ہے, تم کرو گے اطاعت. یعنی ہم پر ہے واجب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, بجائے اس کے کہ وہ ہماری باتیں مانیں. آپ کو یاد ہے غزوہ احد میں منافقین جو تھے, وہ 300 لوگ جو تھے منافقین, وہ الگ ہو گئے تھے بیچ میدان سے, اور کیا کہہ کے الگ ہوئے تھے؟ کہ ہماری تو بات مانی نہیں جاتی, تو ہم کیوں لڑیں بھائی, ہم اپنی جان جوخم میں کیوں ڈالیں, ہماری بات تو نہیں مانی جاتی. کیا بات نہیں مانی جاتی؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مدینہ کے اندر بیٹھ کے ڈیفینسو لڑائی لڑیں. جیسے خندق کی جو جنگ ہوئی تھی وہ ڈیفینسو تھی, صحیح ہے نا, اور جو میدان میں جا کے ہوتی ہے وہ الیکٹیو ہوتی ہے, مطلب وہ آپ جا کے خود لڑتے ہیں نا.
वो आप दोनों दोनों फरीक मैदान में आए और दोनों लड़ रहे हैं। और एक होती है डिफेंसिव, कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि हम डिफेंसिव जंग लड़ेंगे। और वहां पर पहुंचकर जब उन्होंने देखा, बेसिकली उन वो इस वजह से नहीं गए थे मुनाफिक कि हमारी बात नहीं मानी जाती, बल्कि वो इस वजह से गए थे कि वो डर गए थे। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे की बात मानना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेंगे, क्या मतलब हर हर शख्स अपनी अपनी राय देगा। अब फर्ज करें एक जमात है, अब आप लोग हैं, अब मैं आपसे कहूँ कल टेस्ट रख लें, तो एक शख्स कहेगा कि नहीं मैं आज नहीं, कल कल नहीं, मैं परसों रख लें। कोई कहेगा तरसों रख लें, कोई कहेगा और 4 दिन और बढ़ा दें। तो फिर क्या होगा, अगर मैं सबकी बात मानने लग जाऊंगी तो मैं तो कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी, ऐसा ही होगा ना। तो कोई जो लीडर है, जो शख्स जो लीड कर रहा है, उसकी अताअत लाजिम होगी, बजाय इसके कि जो फॉलोअर्स हैं उनको हाँ, लेकिन जहां पर मशवरा बहुत बेहतरीन होता है वहां पर मानी भी जाती है। जैसे हजरत सलमान फारसी का मशवरा माना गया था ना। कौन सा मशवरा था हजरत सलमान फारसी का, याद है किसी को? जंगे खंदक के मौके पर उन्होंने मशवरा दिया था ना, खंदक खोदने का। जी, खंदक के मौके पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा था कि क्या करना चाहिए। तो हजरत सलमान फारसी क्योंकि फारस के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती तो हम बड़ी सी खंदक खोद देते हैं और फिर हम डिफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं कि खंदक को कोई पार ना कर सके। बस इतनी दूर से ये है कि वो दूर से कितने तीर, वो तीर चला लेंगे, हम यहाँ से तीर चला लेंगे, करीब तो नहीं आ सकेंगे ना हम, ये कि अपने घर बार बचा लेंगे। तो इस चीज को माना गया था। अब आगे देखिए इसमें, इस कि वो इस ये क्या लिखा हुआ है, इसके लिए इसलिए कि वो तुम्हारे मसले ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन पर वही आती है। बस तुम उनके पीछे चलो, उनको अपने पीछे चलाने की कोशिश मत करो, इसलिए कि अगर वो तुम्हारी पसंद की बातें मानना शुरू कर देंगे तो उससे तुम खुद ही ज्यादा मुशक्कत में आ जाओगे। जैसे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और हज के बारे में कोई बात आई, तो एक शख्स ने कहा, नबी करीम क्या जो है हज हर साल करना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा पूछा, क्या हर साल करना होगा? फिर दोबारा पूछा, हर साल करना होगा? तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक तरह से रोका कि अगर मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं तो तुम पर हज करना हर साल वाजिब हो जाएगा। तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा, आप सोचें, हर हर शख्स पर हर साल हज करना वाजिब हो जाता तो दुनिया भर में से हर बंदा जो है वहां पहुंचता, और पहुंचने में कितना मुश्किल होता, और वहां पे वो इतना क्राउड कैसे कैसे जो है वो केटर करते। तो इस तरह की बातें खुद से करने से क्या होता है, मुशक्कतें बढ़ती हैं। और आप देखें, जब भी हम दीन में कोई नई बिद्दत देखते हैं ना, तो वो दीन में मुशक्कत ही होती है। अब कोई शख्स कहे कि मैं हर महीने की 11 तारीख को न्याज दूंगा, तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि हर महीने जो है उसके पास पैसे हैं नहीं है, वो धार ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, और कैसे भी गुजार के उसे उसे हर महीने जो है वो अपने ऊपर एक उसने लाजिम कर रखा है कि मैंने ये काम करना है। ये मुश्किल है ना उसके ऊपर। इसी तरह कोई शख्स जो है वो कोई और किस्म की अपनी मर्जी से लगा ले कि मैं हर जुम्मे जो है वो मिलाद रखूंगा, या ये कि मैं हर जुम्मे जो है वो कोई जो है नात की महफिल रखूंगा, या कुछ भी ऐसे, या सच कुछ भी, अब अपने घर में दुरूद शरीफ की महफिल रखूंगा। चलो मैं बिदात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं मिलाद करूं, तो मैं घर में दुरूद शरीफ पढ़वाऊंगा सबसे बुलवा कर, और वो हर हर जुमे को ये काम करे, तो ये क्या होगा उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जो आ रहे होंगे उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हर हफ्ते कौन अपने घर से निकल के आएगा आपके घर में आकर ये करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इंसान अपनी मर्जी से कोई काम शुरू करता है था दीन में, तो वो मुश्किलात पैदा करती हैं। इसीलिए कहा गया, स्टार्ट की आयत में हमें क्या बताया गया कि अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ो। ठीक है, आगे चलें। किसी ने कुछ ऐड करना है इसमें? मिस, यहाँ कसरत सवाल की भी ममानत आ जाती है ना, यानी कि वही वाली बात आ जाती है ना कि अगर हम उनकी इत्तिबा करेंगे तो हम बच जाएंगे। कसरत सवाल जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि उनकी उनकी अताअत करो, जो कह दें वो बात खत्म। तो अपनी मर्जी से उसमें लॉजिक्स नहीं डालनी। और कसरत सवाल जो है ना वो ममनू भी है हमारे दीन में। सवाल की कसरत, देखिए एक सवाल होता है जो पूछने के लिए ही गर्ज से किया जा रहा होता है, लेकिन एक सवाल होता है जो कि बस सवाल बराए सवाल, या बात बढ़ाने के लिए, या ये कि अपने आप को इन्वॉल्व शो करने के लिए भी स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं और या ये अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए कि मुझे ये भी पता है और मैं बहुत
मैं इन चीज़ों को भी पढ़ता हूँ और मुझे ये भी पता है और मुझे ये भी पता है, तो वो सवाल कर रहे होते हैं ताकि, और वो टीचर को समझ आ रहा होता है, जो सामने बैठा होता है उसको समझ आ रहा होता है कि आपका सवाल जो है वो वाकईतन सवाल की गर्ज से हो रहा है या सिर्फ इधर उधर की बातों में या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है। दूसरा एक और भी वजह होती है, सवाल करने की एक और वजह होती है कि टीचर का इल्म जाना जाए कि कितना जानती हैं या ये कितना जानते हैं, तो उस लिए भी सवाल किया जाता है। जवाब पता होता है लेकिन उसका सवाल करने का मकसद ये होता है कि इनको लेट डाउन किया जाए या ये कि इनको जज किया जाए, मतलब इस किस्म का। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें रोकी गई क्योंकि ये भी अदब के खिलाफ है। ये आ जाता है शुरू से ही, आपकी जो बात हमारी चल रही है जो स्टार्ट की 5 आयात में, कि अदब जो है वो ये है कि हम सवाल वही करें जो वाकईतन वैलिड हो, जो वाकईतन जिसकी ज़रूरत हो, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा है, उस तरह का। क्योंकि सवाल के बारे में एक और भी बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल नहीं कर सकते, सवाल आधा इल्म होता है। आपको पता है सवाल आधा इल्म भी होता है, क्योंकि किसी के अच्छे सवाल से दूसरों को बहुत फायदा हो जाता है। जैसे अभी बात करते करते जो है वो कोई किसी स्टूडेंट ने कोई बात कह दी और कोई सवाल किया, तो उससे मुझे याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये बात भी मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने ऐड ऑन कर दिया कि हाँ ये वाली बात यूँ इस तरह से। तो वो क्या होता है, सवाल आधा इल्म भी होता है। तो इससे मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ कि आप सवाल ना करें, लेकिन यहाँ कसरत सवाल को सिर्फ समझाने के लिए कि कौन से सवाल जो है वो ममनू है, इल्म हासिल करने के जो सवाल हैं वो किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, आयत नंबर 8। मैंने पूछना था, कल्बे सलीम और नफ्से मुतमइन्ना, इसको एक ही कह सकते हैं ना? कल्बे सलीम उसका जुज हो गया, नफ्स से मुतमइन्ना वो पूरा का पूरा इंसान हो गया, वो पूरी जान हो गई। तो अगर हम कहें कि जैसे दिल में ये बात आई या दिल इस तरफ माइल हुआ, तो क्या नफ्स और दिल फिर एक चीज होंगे या नहीं? हाँ हाँ, नफ्स और भाई हम क्या कहते हैं, मेरा दिल चाह रहा है, मैं कोई काम जी करूँ, जी मेरा दिल चाह रहा है, मैं ये कहती हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरा नफ्स जो है वो मुझे इस तरफ उकसा रहा है। तो नफ्स बेसिकली यही तो है, दिल ही तो है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने दो चीजें रखी हैं, कि नफ्स फिर ये अच्छा जो और बुरा तीन नफ्स। इस्तिलाहें हैं, जमीर, नफ्स और कल्ब, तो ये एक कैटेगरी में ही आएंगे ना? आप कौन बोल रही हैं, मैं आपका नाम देखना चाहती हूँ। मिस शाजिया शोएब हूँ। आजिया शोएब। देखिए ये नफ्स, दिल और जमीर। देखिए मैं आपको एक चीज बता, देखिए सूरतुल लैल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि व नफ्सिन वमा सव्वाहा, अल्लाह ताला ने नफ्स को बनाया और उसे सीधा खड़ा कर दिया, यानी उसे दुरुस्त कर दिया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर इल्हाम किया उसका फुजूर भी और उसका तकवा भी, तकवाहा। सही है, फुजूर क्या है, फुजूर यानी कि फिस्क से ही है, फिस्क, फिस्क और फुजूर सिनोनिम्स माना में बोला जाता है, और तकवा तो तकवा ही है, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला ने उस नफ्स के अंदर ये दो चीजें बिल्ट इन मेमोरी की तरह अंदर डाल दी हैं, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। यानी कि अगर आप इसको ऐसा कहें कि ये अच्छा नफ्स है तो भी ठीक है, सही है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जी जी, ये बुरा नफ्स है। मैम ये शर और नेकी और बदी ये नहीं होगी? नफ्से अमारा कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, और ये जो है वो अच्छा नफ्स है जी, अच्छा नफ्स, ठीक है। तो अच्छा नफ्स और बुरा नफ्स अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब जी इसको जी आप जो ये टर्मिनोलॉजीज बोल रही हैं, देख लें इसको, जो आप अरबी लफ्ज बोल रही हैं वो भी मैं लिख देती हूँ। असल में स्टूडेंट्स थोड़े से नए थे ना, तो मैंने कहा अभी नए नए लफ्ज आपको बोलेंगे, वो कहेंगी टीचर क्या क्या पढ़ा। जी जी और दूसरा होता है नफ्से लव्वामा, ठीक है। जी जी, तो नफ्से अम्मारा कौन सा होता है, जो आपको बुराई की तरफ उकसाता बुराई की तरफ उकसाता है। है, बुराई की तरफ उकसाता है, ठीक है, उकसाने वाला। और लवामा क्या होगा, ये अच्छाई मुलामत की तरफ करता है, अगर कोई बुरा काम कर रहे हैं तो उस पर मुलामत करता है, रोकता है हमें। जी अच्छाई की तरफ कुछ नहीं उकसाता जी। आपको कभी ऐसा होता है कि हाय मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस शख्स की मदद करती रहूं, हमेशा करूं, भले से वो मुझे आगे से लानत मलामत करे, आपका दिल चाहता है ऐसा? आपका अंदर से दिल नहीं चाहता, आपको अपने ऊपर जबर करके किसी की मदद करनी होती है। तो ये नफ्स जो है वो है मलामत करता है, मलामत करने वाला। जब आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो जो आप कहते हैं ना जमीर का चौके लगा रहा है, तो इसी को जमीर जी कहते जी, हैं। ये जो इसी को आपका, ही जमीर कहते हैं। इसी को जी कहते हैं जी। आप जमीर, उर्दू में ये अरबी का लफ्ज है लवामा, नफ्से लवामा, नफ्से अम्मारा। तो ये वो जमीर है जो आपको
तंग करता है। और नफ्स अम्मारा क्या होता है, ये वो नफ्स, खाली हम कह देते हैं हमारा नफ्स, तो हमारे जहन में आता है कि नफ्स सिर्फ बुरा ही होता है, तो हम इसको नफ्स अम्मारा को खाली नफ्स कह देते हैं। तो नफ्स अच्छा भी है, नफ्स बुरा भी है। बुरा भी मतलब बुरा मतलब बुराई उसके अंदर भी है जो बुराई की तरफ उकसा रही है, और ये है। और इन दोनों को जब हम बैलेंस कर देते हैं ना, देखिए जब आप अपने नफ्स अम्मारा को कंट्रोल कर लेंगे और आप गुनाह नहीं जी कर रहे, तो नफ्स लवामा तो वैसे ही डीएक्टिवेट हो चुका होगा भाई। जब आप कोई गुनाह नहीं कर रहे तो आपको किस बात पे पछतावा। तो नफ्स अम्मारा को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको एट द एंड नफ्स नफ्स मुतमइन्ना मुतमइन्ना मिलेगा। हो जाएगा। हाँ जी, फिर आप जो है वो झोपड़ी में भी खुश रहेंगे, कम पैसों में भी खुश रहेंगे। कोई आपको बुरा कह रहा है तब भी आपको कोई मसला नहीं है, कोई आपसे जो जी है वो राजी नहीं है तब भी आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप अपने नफ्स को कंट्रोल करके अल्लाह को राजी करने के लिए लगे हुए हैं बस। ये होता है वो नफ्स मुतमइन्ना जो आपको दुनिया में भी मिल जाता है। ये सुकून आप जी। देखें, और इसी झोपड़ी में बारे वो में है ना शख्स। कि हम्म, इसी को ही अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फजर नफ्स में आता है ना, मुतमइन्ना। सूरह फजर में या जी। अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इरजी इला इला रब्बिकी रब्बिका रब्बिका रादियतम मर्दियतम मर्दिया। रब्बी जी, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। जी, हैंड रेस किया हुआ है खदीजा ने। जी है खदीजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बोलिए। यही सूरह फजर में ये लाइन है ना जो आपने बोला कि यही मुतमइन्ना है ना, वही बता रही थी मैं। जी जी सूरह फजर में लाइन। जी जी जी, सूरह फजर में ही है, आखिरी की तीन तीन आयतों में ये वाली आयत है। ओके। और थोड़ी सी बता दीजिए मायने, थोड़ी सी मुझे आधा आती आधा नहीं आती, थोड़ी सी बता दीजिए। अच्छा मैं बता देती हूँ। या अय्यतुहन, या अय्यतुहा, ए अन नफ्सु, नफ्स, अल मुतमइन्ना, मुतमइन नफ्स, यानी ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई, लौट जाओ, इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ लौटो, रादियतम मर्दिया, इस हाल में कि वो तुमसे राजी और तुम उससे राजी। क्या बात खूबसूरत है ना, कि तुम उससे राजी, तुम अपने रब से राजी और रब तुमसे राजी, इस तरह तुम अल्लाह की तरफ लौटो। और फदखुली, दाखिल हो जाओ, फी इबादी, मेरे बंदों में, वदखुली, और दाखिल हो जाओ, फी फदखुली जन्नत, जन्नती। मेरी जन्नत में। तो ये जो लोग मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर हो, अल्लाह हमारा खात्मा भी सालिहीन के साथ हो, तो ये है ना फदखुली फी इबादी, उन्हीं लोगों में जमा किया जाए जो नेक हो। अल्लाह हमारी रूहें भी वहां जमा हो जहां नेक ही लोग हों, जहां आसपास भी नेक लोग हों। क्योंकि आपको पता है कि सूरह मुतफ्फिफीन में आता है कि एक जगह है इल्लीयीन और एक जगह है सिज्जीन। इल्लीयीन वो जगह है, ये बरज़ख है, आलम बरज़ख की दो मुकामात हैं। बरज़ख वो जगह है, गैब की जगह है, जहाँ रूहें जमा की जाती हैं। तो दो किस्म की जगहें हो गई, एक में अच्छी रूहें जमा की जाएंगी और एक में जो जो बद होंगी, यानी कि जो क्या नाम है, जो गुनाहगार होंगी। तो इलीयीन टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द स्काईज है, यानी कि आसमानों से ऊपर, और जो सिज्जीन है वो जमीनों के नीचे है। तो जब कोई रूह ऊपर उठाई जाती है, जब कोई किसी को मतलब कोई मरता है तो उसको एक कपड़े में, अब कोई अच्छी रूह होगी तो खुशबूदार कपड़े में लपेट कर उसे ऊपर लेके जाया जाता है, फरिश्ते लेके जाते हैं। और अगर कोई बुरी रूह होती है तो उसे बदबूदार कपड़े में लपेट कर ऊपर लेके जाया जा रहा होता है। और हर दरवाजे पर जो है वो नॉक किया जाता है और उसे इजाजत मांगी जाती है, तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं कौन लाए हो, किसको लाए हो, का फला फला का नाम बताया जाता है। तो अगर तो उसके लिए इजाजत होती है तो दरवाजे खुलते हैं, और अगर उसके लिए इजाजत नहीं होती दरवाजे नहीं खुलते, और फिर वहीं आसमान दुनिया से उसे नीचे पटक दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसका मतलब यह है कि दीन जो है वो नीचे कहीं गहराइयों में है जमीन के। और इससे ये भी पता चलता है कि जहन्नुम जो है वो जमीन की गहराइयों में है, और जन्नत जो है वो आसमानों में है। अच्छा जी। जिस तो तरह सात बाजी आसमान आपने एक है उसी बात तरह बताते, 7 जमीनों की गहराई भी है ना, सबसे नीचे जो है सिज्जीन है। बाजी आपने सूर्य बकरा में एक लाइन में बताए थे कि खाली मतलब आग की अजाब नहीं होएगा, बर्फ का भी अजाब होएगा, अपने लास्ट वाली उसमें बताए थे जी तो। जी जी, ऐसा ही है। देखिए बर्फ का भी जो है वो, देखिए सब और अजियत। ठंडी का अब अल्लाह किस आपने बोले थे।
اللہ کس قسم کا عذاب دے یہ اللہ ہی کو بہتر پتا ہے. اور پتا ہے جو جس قسم کے گناہ ہوتے ہیں نا اسی قسم کے عذاب جو ہے وہ ملیں گے. اگر پتا ہے جو زنا کرتا ہے جو زانی ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو عذاب کی وہ آتی ہے ڈیٹیل وہ آتی ہے کہ ان کی رانوں پر داغا جائے گا. ران اگر پتا ہے ران پر کوئی چوٹی کاٹے یا آپ کو کوئی کھجلی ہو رہی ہے اور آپ زور سے کھجا لیں تو بہت دیر تک درد ہوتا رہتا ہے. آپ کھجاتے بھی ہیں تو درد ہوتا رہتا ہے کیونکہ ران میں صرف مسلز ہی مسلز ہیں اور اس میں سینسیشنز اتنی ہیں کہ آپ خود زور سے بھی کھجا لیں تو درد ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اگر اللہ نہ کرے لیکن مطلب ران پہ کوئی چوٹ لگا دی جا رہی ہو داغا جائے گا کا مطلب ہے جلائی جائیں گی تو کتنی سخت تکلیف ہوگی وہ اور کتنی اذیت ناک اور کتنی دیر تک کی درد ہوگی مطلب تکلیف ہوگی وہ. تو یعنی جس قسم کا وہ ہوگا عذاب جس قسم کا گناہ ہوگا اسی قسم کا عذاب ہوگا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو رانے ہیں نا یہ آپ کی سطر میں آتی ہیں. یہ آپ اب کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. یعنی عورت سے پردے میں ران بھی شامل ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے عورت کا پردہ؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. یعنی ضرورت کے علاوہ ویسے تو اوپر کا حصہ بھی نہیں کھولنا لیکن اگر کبھی جیسے آپ کسی کو مطلب جیسے کرانا ہوتا ہے ایسا. جی مس مرد کا ہے یہ پردہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے عورت کا پورے جسم کا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ہے. بات سن لیں عورت کا صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ کھلا رہ سکتا ہے. عورت کا بھی عورت سے یہ والا پردہ ہے. یہ شازیہ سویب. اچھا میری بات پوری سن لیجیے. دیکھیے اتنا سخت پردہ نہیں ہے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو مطلب ہر عورت کے سامنے نہیں لیکن اگر کبھی جیسے عورتیں فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں یا کوئی ایک ہی جگہ کمرے پہ بیٹھی ہیں اگر کسی کی نظر پڑ گئی ہے عورت کی عورت پر تو اٹس اوکے. مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے یہ کہنے کی بات ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ایسے ہی گھومنا شروع کر دیں کہ ہم عورتیں ہی تو ہیں گھر میں. پردے کا مطلب پردہ ہے لیکن اگر یہ اب میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب غسل دیا جاتا ہے نا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو غسل دیا ہو یا کسی کے غسل میں موجود ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہے غسل اچھا کپڑا ڈالا جاتا ہے نا چھاتی سے نیچے گھٹنوں تک ڈالا جاتا ہے. وہ ناف سے گھٹنے تک ڈالا جاتا ہے. ناف سے گھٹنے تک ڈالا جاتا ہے اور اوپر سارے ایریاز پر آپ ہاتھ لگا کے دھوتے ہیں لیکن نیچے جو گھٹنے سے نیچے کا یا جو سطر والا ایریاز ہے ان پر آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. وہ گلف سے دھویا جاتا ہے اندر والا حصہ اس کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پانی بھی اوپر سے ہی ڈالا جاتا ہے. تو ایک مردے کا بھی اتنا ہی سطر ہے جیسا زندہ کے سطر ہے. ٹھیک ہے تو مرد کا مرد سے اور عورتوں کا عورتوں سے یہ سطر تو لازم ملزوم ہے. اس کے علاوہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کورڈ ہی گھومیں گے نا. آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسرار احمد کا میں نے لیکچر سنا تھا تو انہوں نے یہ سارا بتایا تھا کہ عورت کا وہ محرم کے ساتھ جو آپ پردہ بتا رہی ہیں وہ محرم کے ساتھ جو آپ کے گھر میں جو محرم مرد ہوتے ہیں جیسے آپ کے باپ بھائی بیٹے. ہم انشاءاللہ بھی نور پڑھیں گے سورہ نور پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل آئیں گی. ویسے ہی مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو وہ سورہ نور میم ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ میم آپ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں. اب گھر میں ماں بیٹی بھی ہوتی ہیں عورت ہی ہے نا تو ان کے سامنے چیسٹ پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا دوپٹے کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں تو وہ چیز اسی میں کاؤنٹ ہو گئی نا. بالکل مین پردہ تو وہی ہوا ناپ سے لے کے گھٹنے تک. پہلے آگے اس کو چلتے ہیں. اب ہماری نا آیات رہ جائیں گی ہم اس ڈیٹیل میں چاہیں گے تو آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے. یعنی یہ جو ہدایت رشد والی بات پیچھے گزری ہے نا کہ اولئک هم الراشدون تو یہ رشد جو ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے. ونعمتن اسے نعمت نہیں بولیں گے اردو میں. جب ہم اس کا عربی کا لفظ پڑھیں گے تو اسے نعمتن پڑھیے گا. نعمتن ونعمتن فضلا من اللہ ونعمتن. ٹھیک ہے اور نعمت ہے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے حکیم خوب علم والا ہے. یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے. تم پر یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ تمہیں کفر اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہو چکی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تم راحت اور خوشی محسوس کرتے ہو، لہٰذا معاشرتی آداب کے سلسلے میں ان ہدایات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کرو، یعنی اس کو بھی اپنی ریئلائزیشن میں یا آبزرویشن میں یا اس کو اس کے اوپر توجہ رکھو جو تمہیں اب دی جا رہی ہیں، اسی صورت میں تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 9۔ وَإِنْ اور اگر طائفتانی، طائفتانی بیسیکلی طائفتن کا ڈوئل ہے، آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں دو کا بھی ایک صیغہ ہوتا ہے، طائفتن۔ طائفتن کا معنی ہوتا ہے گروپ یا گروہ، اور یہ یہ تانی جب لفظ آتا ہے تانی یا تینی، اس طرح عینی یا آنی اس طرح سے کوئی ورڈ آتا ہے تو اس میں ڈوئل کا معنی ہوتا ہے، یعنی دو گروپ، 2 گروپس، ٹھیک ہے۔ جب 2 گروپس من المؤمنین، مومنوں میں سے، صحیح ہے، مومنوں میں سے، بیسیکلی یہ سے ہے لیکن کیونکہ مومنوں سے لفظ نہیں بنے گا اس لیے میں بھی لگا رہی ہوں، میں فی کا معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میرا جملہ نہیں بن رہا اس لیے میں بھی لگے گا۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، اقتتلوا کی زیر کیوں لگایا میں نے؟ کیونکہ جب میں اس کو پڑھوں گی تو حمزہ وصلی کو یہ زبر ہے، تیسرے کلمے پہ زبر ہے۔ ہاں جی، تو اس حمزہ وصلی کو جو نارملی نہیں پڑھا جا رہا، دیکھیں من المؤمنین اقتتلوا، صحیح ہے، اب میں مؤمنینہ نہیں پڑھ رہی تو میں قاف ساکن کیسے پڑھوں؟ قتلو تو نہیں پڑھ سکتی، قتلو بھی نہیں پڑھ سکتی، کاف تو ساکن ہے، تو پھر میں اس الف کو کوئی نہ کوئی حرکت دوں گی اور پھر پڑھوں گی۔ تو حرکت دینے کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر تو اس الف کے فوراً بعد لام ہو تو آپ اس کو زبر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر جب آپ نے یہ پیچھے لفظ پڑھا تھا الراشدون، تو اس کو آپ زبر دیں گی، یہ بھی حمزہ وصلی ہے۔ ہم الراشدون جب پڑھا تھا تو میم کے پیش کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن جب ہم الگ پڑھ لیں اور الراشدون پڑھنا ہے تو اس کو ہم الف پہ زبر لگائیں گے، کیونکہ یہ لام پڑھا نہیں جا رہا لیکن ہے تو موجود، تو اس کی وجہ سے لام ہم زبر دیتے ہیں، یہ تجوید کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب لام نہ ہو تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں حمزہ وصلی سے کاؤنٹ کرتے ہوئے، حمزہ وصلی 1 ہو گیا، کاف 2 ہو گیا، یہ والا 3، تیسرے حرف پہ زبر یا زیر دونوں ہونے کی صورت میں ہم زیر دیں گے، اور اگر پیش ہو تو پھر پیش دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اقتتلوا، باہم لڑ پڑیں، فاصلحوا، تو صلح کرا دو، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، فَإِن پھر اگر بغت بغاوت کرے یا زیادتی کرے، احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے، ایک ان دونوں میں سے، علل اخرا دوسرے کے اوپر، اخرا دوسرا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اخرا کا معنی آخری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اول کا اپوزٹ آخر ہوتا ہے، تو اول اور دوسرا کے، اور پھر اول کے علاوہ کیا ہوگا پھر؟ دوسرا، صحیح ہے۔ تو علل اخرا دوسرے پر، فقاتلو تو لڑو، التی اس سے جو، التی بیسیکلی الذین پڑھا تھا نا ہم نے، الذین یہ جمع کے لیے آتا ہے، جو کے لیے، تو الذی جو ہے وہ بھی جو ہوتا ہے لیکن یہ سنگولر کے لیے آتا ہے، صحیح ہے، الذی سنگولر کے لیے اور پلورل کے لیے الذین، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں، یہ پلورل کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، الذی الذین، جو یعنی جو لوگ ہو جائے گا، صحیح ہے، اور یہ جو ہوگا تو جو شخص ہو جائے گا، ایک کے لیے آ رہا ہے نا، تو الذی الذین، لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ مذکر کے لیے آتے ہیں، کسی بھی مذکر چیز کے لیے الذی الذین استعمال ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی مؤنث کو کنسیڈر کرنا ہے، کسی مؤنث کو جو کہنا ہے تو پھر آپ التی کہیں گے، اور التی سنگولر ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، لیکن مؤنث کہاں؟ یہاں پہ تو مؤنث کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی بتائے گا؟ التی وہ جو تبغی بغاوت کرے، جی زیادتی وہ کا جو طائفاتن، جو طائفتان ہے نا، اس میں طائفتن ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ دوسرا گروہ تو وہ مؤنث ہے، گروہ کی گولتا ہے بات نا، ہو رہی گولتا، اس گولتا کی وجہ سے یہ مؤنث بنتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کچھ چیزیں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں جماعت
ہوتی ہے نا. تو یہ مؤنث کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو, جماعت ہوتی ہے, جماعت ہوتا ہے تو نہیں کہتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں گروہ, گروہ کیا ہوتا ہے, یعنی گروہ بھی جماعت ہی ہوتی ہے, گروپ گروہ ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو بس یہ وہی مطلب ہے کہ ان کے یہاں بھی جماعت ہے, طائفتن جماعت, اور التی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فقاتلوا التی, تو اس سے جو یہ جو ہے, سوری میں غلطی سے وہ لکھ دیا, جو تبغی, یہ جو تا ہے نا یہ تم کے لیے نہیں ہے, بس یہ اس تا کی وجہ سے لگ رہی ہے, بس اس کا روٹ ورڈ وہی ہے, بغاوت کرے, زیادتی کرے, صحیح ہے. حتیٰ, یہاں تک کہ, حتیٰ بھی تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, یہاں حتیٰ کے, تو حتیٰ یہاں تک کہ تفیع, وہ لوٹ جائے. اچھا نیچے میں مٹا رہی ہوں یہ سنگولر پلورل, کیونکہ یہ اس سے گڑبڑ ہو رہی ہے مجھے. حتیٰ یہاں تک کہ تفیع, تفیع کا روٹ ورڈ کیا ہوگا, کوئی بتائے گا؟ فا یا حمزہ. واو فا یا مس. نہیں, فا یا, فا یا حمزہ. یعنی لوٹنا, تفیع لوٹے, لوٹ جائے, پلٹ جائے. یاد نہیں فاؤ عربی ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, فاؤ, یہ جب وہ لوٹے بغضبن, اور وباؤ بغضبن, اس طرح بھی ہم نے پڑھا تھا, فاؤ بھی پڑھا تھا ورڈ. تو تفیع وہ لوٹے الا طرف امر اللہ, اللہ کے حکم کے, امر اللہ یعنی حد میں واپس آ جائے. پہلے وہ کیا کر رہا تھا, فسق کر رہا تھا, دوسرے پر ظلم کر رہا تھا, اس کے حقوق میں دست دراز کر رہا تھا, یعنی اس کے اندر اس کے اوپر زیادتی کر رہا تھا. جب وہ واپس اپنی لمٹس میں آ گیا, امر اللہ میں آ گیا واپس, تو کیا ہو جائے, تو تم لڑائی بند کر دو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. فَإِن, پھر اگر, فاعت وہ لوٹے, وہ لوٹ آئے, فَأَصْلِحُوا, تو صلح کرا دو, بینہما, ان دونوں کے درمیان. اور کیسے صلح کراؤ, بالعدلی, عدل کے ساتھ, وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کے ساتھ. عدل کا روٹ ورڈ کیا بنے گا, عین دال لام, عین دال لام, وَأَقْسِطُوا کا سین طا, شاباش, سین تو شاباش, قسط. ان اللہ, بے شک اللہ, یحبو, کیا روٹ ورڈ ہے یحبو کا, بابا, جو ہم نے پیچھے حبابا پڑھا تھا, وہ محبت کرتا ہے. حبا, یہ دیکھیں یا جو ہے اس کا معنی وہ ہے, لیکن کیونکہ آگے اللہ اسم ظاہر آ گیا تو اب ہم وہ نہیں لکھیں گے, ہم کہیں گے اللہ محبت کرتا ہے, صحیح ہے. المقسطین, انصاف کرنے والوں سے, اس کا بھی روٹ ورڈ کیا بنے گا, سین طا. آپ کو پتا ہے کہ عدل اور انصاف جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم ایک دوسرے کے سینونمز کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں, یعنی ایک جیسے ہی ہیں, عدل اور انصاف. لیکن کیا عربی میں بھی یہ ایک دوسرے کے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کو ایک جیسے معنی میں لیتا ہے, لیکن عربی زبان میں عدل کا معنی, انصاف کا معنی برابری ہے, لیکن عدل کا معنی برابری نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے انصاف کیا ہے, جیسے فرض کریں میرے پاس 200 روپے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے 4 بیٹے ہیں, تو میں ساروں کو 50 روپیز دے دوں, صحیح ہے, تو کیا ہو جائے گا, یہ کیا ہے, انصاف ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے 2 بیٹے بڑے ہیں تو ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں, میں کیا کروں کہ میں 150 روپے بڑوں میں ڈیوائڈ کر دوں اور 50 روپے 2 چھوٹوں میں ڈیوائڈ کر دوں, کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو زیادہ پیسے دے کے کیا ہوگا, وہ خراب ہو سکتے ہیں. اس عدل کا تقاضا بھی نہیں ہے, اور سوسائٹی کے لیے بھی خراب ہو جائے گا یہ, کہ زیادہ پیسے دے کر ان کو بگاڑنے والی بات ہے. تو کیا ہو جائے گا, یہ کیا ہے, یہ عدل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے, یہ کائنات عدل کی بیسس پہ رکھی ہے. انصاف کی بیسس پہ ہوتی تو سب کو برابر مال دیا ہوتا, سب کو برابر صلاحیتیں دی ہوتی, لیکن اللہ نے کسی کو زیادہ صلاحیتیں, کسی کو کم صلاحیتیں, کسی کو زیادہ مال, کسی کو کم مال دیا ہے نا. تو یہ عدل کے حساب سے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے, پکی بات, عدل اور انصاف کا فرق سب کو سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. انصاف جو ہے وہ برابری کی تقسیم ہے, اور عدل حکمت کے ساتھ جو تقسیم ہوتی ہے وہ عدل ہے. بارک اللہ فیک.
اچھا، اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے. اگر کوئی ایک شخص جماعتوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، دو شخص کی بھی بات ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے. کہ اگر کوئی دوسرا شخص ایک دوسرے شخص پہ ایک شخص دوسرے شخص پہ زیادتی کر رہا ہے تو تم اس سے لڑو، زیادتی مت کرنے دو. اگر تم لڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے جا کے لڑنا بھڑنا شروع کر دیں ہم. بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے دونوں طرح سے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. انفرادی طور پہ کہ جیسے آپ فرض کریں خاندان میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، دو بہن بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ ان میں صلح کرا سکتے ہیں، آپ بڑے ہیں. یا یہ کہ آپ کی ان دونوں کے ساتھ اچھی بات چیت ہے تو آپ دونوں کے ساتھ باہم بات چیت کریں، دونوں کو الگ الگ لے کے جائیں، ان سے بات کریں بھائی تمہارے کیا مسئلے ہیں، تمہارے کیا مسئلے ہیں. اور جب آپ کو سارٹ آؤٹ ہو جائے تو پھر آپ جس کو سمجھانا ہے آپ اس کو سمجھائیں اور اس طرح سے دونوں میں صلح کرائیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے تو دوسرے شخص پہ اوپر دباؤ ڈالیں کہ تم زیادتی مت کرو. صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی لڑنا شروع کر دیں اس کے ساتھ جا کے، یا آپ بھی منہ پھلا کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو مجھ سے بات نہیں کرتا میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اکسائیں اس بات پر کہ وہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ جائے. جیسے خاندان میں کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا کسی بچے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عاق کرنا جو ہے وہ شریعتاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی وصیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اینڈ ٹائم پر یا آخری وقت میں کوئی انسان کوئی ایسا کام کر جائے جس کی وجہ سے اس کے سارے عمل جو ہے وہ پچھلے وہ غارت ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو آپ اسے سمجھائیں. اگر وہ زندہ ہے اور اس نے زندہ ہوتے ہوئے ایسی کوئی وصیت بنا رکھی ہے تو اسے سمجھائیں اور اس کو یہ وصیت واپس لینے پر جو ہے وہ مجبور کریں. اور اسی طرح اگر دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو پھر آپس میں ان کی صلح کرائیں. اور یہ حکومتی لیول پر بھی ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو پھر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان پر دباؤ ڈال کر آپس میں ان کی صلح کرائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں. تو میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ تو فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، یعنی اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی مار ڈالتا، اسی لیے دونوں جہنمی ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ لڑنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ حق پر ہیں اور اگر کوئی شخص آپ سے لڑ رہا ہے اور آپ حق پر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی اگر حق پہ ہوتے ہوئے صرف فساد اور جھگڑے کو بات بڑھنے کی وجہ سے ٹال دے، یعنی کہ وہ کہے کہ اچھا چھوڑو میں اپنا حق ہی چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ مطلب وہ اپنا حق جو ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لے، اس طرح کا کچھ مفہوم بنتا ہے. حدیث کے ایگزیکٹ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا ترک کر دینا یہ بہت ثواب کی بات ہے، یہ بہت ہمت کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب خواتین آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ہم بھی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ جب ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے یا ہمیں کوئی غلط بات سنا دیتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا. بعد میں یاد آتی ہے نا یہ باتیں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اسے یہ کہہ دیتی، اے ہائے میں اس جواب کا وہ کہہ دیتی کہ کتنا منہ توڑ کر جواب دیتی میں اس کو. یا یہ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس نے مجھے ایک بات یہ کہی میں اسے 4 سنا کر آئی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ کہ یا تو میں کچھ نہ کہوں اور ہو سکتا ہے میں زیادتی کر جاؤں. تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، انسان جو ہے وہ ریگریٹ کرتا ہے. لیکن جو پہلا والا جو سین ہے جس میں انسان اپنے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کہہ نہیں پایا اور ایک ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر نہ کہے، اگنور کر جائے، حق چھوڑ دے کہ چھوڑو میں کیا بدلا لوں اب اس سے، مجھے پتا ہے کہ یہ فاسق قسم کا ہے یا فسق قسم کا ہے، اس کا کام یہ ہے دوسروں سے لڑنا، اور میں اس سے کیا جو ہے وہ بحث کروں. یا یہ کہ اگر اس نے میرا دل، اگر فرض کرو کہ فاسق نہیں بھی ہے اور وہ مجھ سے غلط بات پہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے یا یہ غلط بات پہ وہ مجھ سے جھگڑا مول لے رہا ہے تو میں جو ہے اس چیز کو لیٹ گو کر دوں. کبھی کبھی پتہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے نا تو آپ سامنے سے چپ کر جاتے ہیں، آپ جان بوجھ کے خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ نہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. تو خود بخود کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم بعد جب سامنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ خود ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط تھا، وہ خود ہی آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ کبھی کبھی وہ سوری کرنے آ جاتا ہے کہ ایسی بات غلط ہو گئی اور اس طرح ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو
حق چھوڑنا کبھی کبھی دنیا میں بھی فائدے مند ہو جاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی جو ہے وہ اچھی بات پتہ چل جاتی ہے کہ مطلب اچھا آپ کو بدلہ مل جاتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی بدلہ اچھا انشاءاللہ۔ تو آگے دیکھیے، طائفتن کا لغوی معنی یعنی ان پیش بندیوں کے باوجود اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ ان کا اختلاف رفع ہو جائے اور ان میں صلح ہو جائے۔ واضح رہے کہ یہاں طائفتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور طائفتن عموماً چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مفسرین کے خیال کے مطابق اس لفظ کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، یعنی اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور یہ تو واضح ہے ہی کہ صلح کرنے والا کوئی غیر جانبدار ہی ہوگا۔ غیر جانبدار کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی ٹیچر، یعنی دونوں کی سائڈ نہ لینا، نیوٹرل، نیوٹرل ریئیکشن دینا، جو دونوں کی طرف نہ ہو، نیوٹرل بندہ ہو، خواہ یہ آدمی ایک ہو یا کوئی جماعت ہو۔ پھر صلح کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فریقین پر اثر انداز ہو سکتا ہو، یعنی فرض کریں آپ کے دو بڑے لڑ پڑے، آپ کی امی اور خالہ لڑ پڑی ہیں، لیکن وہ دونوں آپ کو کچھ نہیں سمجھتی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو ہے وہ زیادہ چلتی نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی لڑائی نہیں سولو کرا سکتے کیونکہ وہ آپ کی بات ہی نہیں مانیں گی۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ کبھی کبھی بچوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے پاورفل لوگ ہوتے ہیں جن کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، تو وہ بڑوں کو بھی سمجھا پاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے فرض کریں، تو پھر آپ ایسے لوگوں کو اپنی طرف مدد کے لیے بلا سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک جماعت بن جائے گی نا کہ جو ان دونوں کا آپس میں جھگڑا سولو کر سکے۔ تو اگر صلح نہ بھی کرا سکے تو غیر جانبدار رہنا ضروری ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان میں کسی ایک کی طرف ہو کر پھر آپ اس میں بھی اس لڑائی میں اپنا بھی حصہ ڈال دیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مطلب بچے جو ہیں وہ درمیان میں پس رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ بڑے ہیں تو غیر جانبدار ہی رہیں، نہ باپ کی مخالفت کریں اور نہ ماں کی، اور دونوں کیونکہ آپس میں ایز اے میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ماں باپ نہیں لڑ رہے فی الحال، جو وہ لڑ رہے ہیں اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ آپ کو کون لڑ رہا ہے؟ وہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ ان کا اپنا ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں اختلاف ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں اپنے پرسنل گرجز جو ہیں وہ شامل نہ ہوں تو بہتر ہے۔ آگے دیکھیں، انما بے شک، یہ آخری آیت ہے بس، انما بے شک، انما انا اور انا سب کا معنی جو ہے نا وہ بے شک ہی رہے گا۔ المؤمنون مومن تو اخوتن بھائی بھائی ہیں، اخوتن اخی کی جمع ہے، بھائی بھائی ہیں، فاصلحو تو صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے دونوں بھائیوں کے، اخوی یہ بھی جو ہے وہ دو کا صیغہ ہے، اپنے دو بھائیوں کے، واتقو اور ڈرو یا تقوی اختیار کرو یا بچو یا پرہیزگاری اختیار کرو، سب معنی آ جاتے ہیں اس کے اندر، اللہ کا، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ یا تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جب پیش آ جاتا ہے نا تو یہ فعل مجہول بن جاتا ہے۔ مجہول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے انگلش میں ہم پیسف بولتے ہیں نا، پیسف کہ کھانا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ایک تو ہوتا ہے اس نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھایا، یہ ایک ایسے نارمل جملہ ہے، لیکن اگر مجہول جملہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا کہ کھانا کھایا گیا، اس میں سبجیکٹ غائب ہو گیا، جو فاعل ہے وہ نہیں ہے، کھانا کھایا گیا، کام تو ہوا ہے لیکن کس نے کیا ہے؟ فاعل نہیں ہے، ظاہر اس جملے میں فاعل ظاہر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پیسف یا مجہول۔ تو ترحمون تم رحم کیے جاؤ، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ پیسف سا ہے، اس لیے اس کا جملے کو یہ یاد رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ اس کا معنی جو ہے وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر کمپلیٹ کر لوں پھر میں سنوں گی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنے والا تھا۔ لڑائی کی روک تھام، یعنی جب تم صلح کرانے لگو تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھو کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو، لہٰذا پورے عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو، اور کسی فریق کی حق تلفی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم ان کے درمیان عدل اور انصاف سے صلح کرا دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بھی مہربانی فرمائے گا، اور یہ مہربانی انفرادی طور پر صلح کرانے والی جماعت پر بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ مجھ سے پوچھتا ہے، باقی سوال ہوتا ہے بات کر کے ہی مجھے بتاتے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی آج کی صورت، آج کی آیتیں یہاں تک ہی ہیں، یہاں تک ابھی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم سمرین۔ وعلیکم السلام، جی سو گیا۔
मैं एक्चुअली आयत नंबर 9 के हवाले से कुछ पूछना चाह रही थी कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जैसे आजकल के जो हालात हैं तो उनमें हम कैसे इस आयत से लेसन लर्न कर सकते हैं। वही जो अभी हो रहा है, जैसे आप देखें कि फ़लस्तीन में और इसराइल की तरफ ये जो दो अभी बड़ी बड़ी हमारे सामने हुई हैं, तो आपको पता है कि आप गैर जानिबदार इस वक्त नहीं रह सकते, क्योंकि नहीं रह सकते हैं। पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन जो है वो आपके भाई हैं और दूसरी तरफ आपका दुश्मन है, तो आप दुश्मन का साथ नहीं दे सकते। तो ये जो हम बात करते हैं कि हमें बाइकआउट करना चाहिए या ये कि हमें मजम्मत करनी चाहिए, तो हमें करनी चाहिए। हम गैर जानिबदार इस वक्त तो नहीं रह सकते, और हम अगर मदद कर सकते हैं अपने मजलूम भाई की तो हमें करनी चाहिए। जैसे वो जो एड जाती है या जो भी है, उस तरह से हमको मदद करनी चाहिए और हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए। ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। ठीक। तो इन केस ऑफ आवर ओन कंट्री, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली अपने मुल्क की बात करें तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन सी जमात ऐसी हो सकती है जो कि जब कोई इस तरह के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े, जैसे आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें या आप और लेवल पे देखें, आजकल हर कोई दूसरे को आपस में लड़ ही रहे हैं सब। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आर्मी नहीं है, वो नहीं, मतलब सभी आपस में लड़ रहे हैं। तो कौन ऐसा हो सकता है जो इनको ठीक करे, भाई इनके लिए कुछ करे कि इनको समझ आए कि ये चीज़ें आपके ना तो आपके लिए अच्छी हैं, ना आपके कंट्री के लिए अच्छी हैं, ना आपके अवाम के लिए अच्छी हैं। तो अभी तो सारे मुझे लगता है कि वो एक ही उसमें वो कर रहे हैं, यानी सभी आपस में लड़ रहे हैं। तो कौन ऐसा हो सकता है, क्या मजहबी जमातें हैं, कोई कोई तो रोल प्ले कर सकता है इस चीज़ के लिए कि वो इनमें सुलह करवाए और चीज़ों को कूल डाउन करे, काम करे हमारे मुल्क के लिए। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान एक ब्रॉडर लेवल पर इस्लामी रियासत को कायम करे। जब ऐसा होगा तो वही इतनी अथॉरिटी रखती होगी जो इनमें सुलह करा सके। इस वक्त हमारे मुल्क में कोई इस्लामी ना निज़ाम है और ना ही कोई इस्लामी अथॉरिटी है। इसीलिए आना जंगी फैली हुई है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ऊपर हमारे अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात का जो एक रोब होना चाहिए था वो है ही नहीं, तो अब कौन किससे लड़ेगा। अब देखो, हमारे मुल्क में इस्लामी नजरियाती काउंसिल्स भी हैं, हमारे मुल्क में इस्लाम के नाम पे अदालतें भी हैं, हमारे मतलब मौजूद तो सब कुछ है, लेकिन कोई भी उन चीजों के लिए काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए। सब फरीक इम्प्लीमेंट नहीं बने हो हुए रहा हैं। है। तो इसी अमन वजह भी से जब हमारा इंडिविजुअल तौर पे और हम कलेक्टिव तौर पे हमारी जमीयत कमजोर हो गई है। हम कहाँ किसी क्योंकि जगह हर स्टैंड चीज ही नहीं कर पा रहे हैं, यही रीजन है। हर चीज में लालच आ गया ना, हवस आ गई है, नफसा नफसी पड़ गई है। तो फिर इस कंडीशन में समरीन, मेरा आपसे क्वेश्चन, इस कंडीशन में एक जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होते। जो लोग इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से, उनको उनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो क्या करें। अल्लाह से शरण, यानी मदद कि मांगे। नॉर्मली तो हमें पता है कि क्या करना है हमें, लेकिन मतलब इन आयात के हिसाब से हम क्या लेसन, हम अपने कुरान, हमने अपने दीन से क्या लेसन लर्न करें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जिसको हम हक समझे उसके लिए बोलना चाहिए, या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने चाहिए, या कि खामोश होके बस अब गैर जानिबदार होके बैठ जाना चाहिए। देखिए, हमें ना सबसे पहले अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए। जब हम खुद दीन से जुड़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, देखें हमने सूरह निसा में पढ़ा था कि मुआशरे का यानी सोसाइटी पर इम्पैक्ट करने के लिए मेरा एक अपना ज़ाती रोल क्या होगा कि मैं अपने घर से शुरू करूँ। ये घर मैं अपने घर से शुरू करूँगी, पहले मैं अपने घर पे इम्प्लीमेंट करूँ, फिर उसके बाद मेरे पड़ोसी, फिर उसका पड़ोसी, फिर उसका पड़ोसी, और ये एक चेन बनती जाएगी और ये मुआशरे को सुधारेगी। तो अब जो हम माशाल्लाह इस वक्त 5-50 स्टूडेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो पर अफेक्ट पड़ेगा ना। जब आप खुद अपने बच्चों में और हर चीज़ में एक पूरा एक चेन बनाएंगे हम, और अपने बच्चों को इसी इसी नहज पर जवान करेंगे और हमारी तरबियत अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह ये मुआशरे पर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे। ये 50 खानदान मुआशरे पर असरअंदाज नहीं होंगे। देन इट्स अ लॉन्ग रन ना समरीन। देखें, अब जैसे जो सिचुएशंस अब हैं, तो उसमें आप इतने ठीक है, आप अपनी घर में भी वर्क कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए की तरबियत भी कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भी इन चीज़ों का कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में दीन को समझने वाले लोगों की कमी नहीं है। माशाल्लाह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं,
इस बात से ना मुझे एक बात याद आई, डॉक्टर जाकिर हाँ नाइक पाकिस्तान आए थे ना, हम्म बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके जो उन्होंने जलसे किए हैं या जो भी क्या कह सकते हैं, स्पीचेस वगैरह, उस लेक्चर्स। लेक्चर्स, तो उसके अंदर जब वो गए हैं तो बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसे ऐसे सवालात किए हैं कि जिससे मतलब हम जैसे लोग जिनको थोड़ी बहुत भी थोड़ी सी दीन की नॉलेज है, यकीन करें शर्म से सर झुक गए हमारे। ये कि उन्होंने एक लफ्ज एक जुमला बोला था कि जब वो बहुत सालों पहले वो डॉक्टर इसरार अहमद से मिले थे, तो डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से दूसरे ममालिक की सोच ये है कि जो है कि हम पाकिस्तान, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना ही मुसलमानों के लिए, तो यहाँ पर तो दीन बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन जब वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने हालात देखे, तो उन्होंने सोचा कि शायद हमारे यहाँ जो अकलियती में इंडिया में मुसलमान रहते हैं वो शायद बेहतर हालात में हैं आप लोगों से। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर इसरार अहमद से पूछा था कि आप लोग आपको कैसा लगता है वहाँ पे प्रीच करना, कि जहाँ पर तो वैसे ही लोग बहुत जानते होंगे और सब बहुत दीन से जुड़े हुए होंगे। तो उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि आपको हमारे मुल्क में मदारिस तो बहुत मिलेंगे, दीन वाले कम। तो ये जो आप कह रही है ना कि हमारे यहाँ आइन भी लिखा हुआ है और हमारे यहाँ तो इस्लाम के नाम पर जो है वो अदालतें भी हैं तो फलां भी हैं, तो वो सिर्फ किताबों में है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। वजह उसकी ये है कि हमारी तरबियत दीन पर नहीं होती है। हमारी तरबियत बचपन से किस चीज़ पर होती है कि आपका बच्चा, आप खुद सोचें, आपका बच्चा पैदा होता है, आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, मैं किस स्कूल में करवाऊंगी, मेरा बच्चा कौन से कॉन्वेंट स्कूल में, फला स्कूल में इसमें जाएगा। और आपको शुरू से ही फिक्र सवार हो जाती है, मेरा बच्चा जो है ना वो किसी से पीछे ना रह जाए, तो मैं उसे इंग्लिश सिखाना शुरू कर दूं ताकि जो है वो पहले से ही जो है अप टू डेट रहे। फिर उसके बाद मैं उसकी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, जब मैं उसको पढ़ाने बैठाती हूँ तो मैं उसको एक मुकाबले के इम्तिहान में पहली ही जमात से शुरू कर देती हूँ कि भाई तुम्हारा तो मुकाबला है, तुमने फर्स्ट आना है, और एक रेस लगानी है। और ये रेस किस चीज़ की है, ये मटीरियलिज्म की रेस है। क्योंकि एट द एंड आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे, आप अच्छे स्कूलों में रहेंगे, अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छी अच्छी लड़की मिलेगी। अच्छी लड़की का भी यही ख्वाब है कि मैं अच्छा पढ़ूंगी, मैं अच्छी दिखूंगी, तो मैं अच्छे लड़के से शादी होगी ताकि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो। तो बेसिकली ये पूरी दौड़ कहाँ जा रही है, मटीरियलिज्म की तरफ। हम शुरू से ट्रेन है इस लेवल पर पढ़ने के। तो जब हम इतना, ये पूरे माशरे में यही चीज फैली हुई है, आप खुद देखें, आप अपने आसपास देखें, कितने लोग हैं आपको जो दीन पर चलते हुए या अपने बच्चों को दीन के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए मिलते हैं, बहुत कम ना। तो जब इतने कम लोग हैं तो ये कैसे माशरे के ऊपर इतनी जल्दी से असरअंदाज हो जाएंगे। इसके लिए तो मतलब ये है कि आप और मैं, हम जैसे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा तेजी से मेहनत करने की जरूरत है, कि हम खुद भी सीखें और दूसरों को भी पकड़ पकड़ के इसके साथ जोड़ते जाएं, ताकि हम जल्दी इस इम्पैक्ट को पहुंचे। समझिए आप बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे सिर्फ जस्ट ये है कि जैसे मैं अपने आप को अब देखती हूँ खुद को कि मतलब अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो क्या मैं उसको कह सकती हूँ कि ये बुरी है, कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? आप मतलब बुरी लगती है किसके हवाले से, किसी और के अंदर? मतलब लाइक नहीं, किसी और के अंदर नहीं, जैसे हमारे माशरे में जो चीज़ें फैली हुई हैं, फॉर एग्जांपल आजकल जो हालात हैं, कहीं आप जुल्म होते हुए देखते हो। जैसे हम फ़लस्तीन के लिए तो बहुत बोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा कंट्री है। लेकिन अपने कंट्री में जो जुल्म होता हुआ है हम अक्सर खामोश हो जाते हैं कि भाई हमारा कंसर्न नहीं है, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे कहीं उताब हम पे भी ना आ जाए। इस तरह की बातें चलती हैं हमारे यहाँ। तो फिर कैसे माशरे ठीक होते हैं, फिर माशरा कैसे ठीक हो सकता है? जुल्म को रोकने के कई तरीके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वाज़ेह बताया कि अगर तुम जालिम का हाथ पकड़ के रोक सकते हो तो हाथ पकड़ के रोको। अगर तुम इस इस्तात पे नहीं हो, अब जाहिर है जैसे हम इंडिविजुअल लेवल पर गवर्नमेंट का हाथ तो नहीं पकड़, नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर तुम जो है वो अगर बात करके रोक सकते हो तो बात करके रोको। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, जर्नलिस्ट लेवल पर होते हैं, उनकी बात समझी जाती है, मानी जाती है, कॉलम्स लिखते हैं, तुम बात करके रोक सकते हो, बात करके रोको। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा जानो, कि दिल से तो उसको कम से कम बुरा जानो। और ये ईमान का सबसे लोएस्ट लेवल है कि कम से कम इस लेवल पर तो हो कि दिल से बुरा जानो। ये मत कहो कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे ऊपर थोड़ी असर पड़ रहा है। फिर एट द एंड अगर हम माशरे में इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे तो वो असर आप तक पहुंचेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर हाँ सर, सॉरी टीचर, ये भी है कि जहां तक हम कर सकते हैं हम अपनी फैमिलीज में तो अवेयरनेस ला सकते हैं ना इन चीजों की,
जिन जिन लोगों तक हम अवेयरनेस ले सकते तो उनको तो कर सकते हैं ना बिल्कुल। आप ये मामला। देखिए, जो आप सीख रहे हैं ना उसको आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। देखिए, जब हम जैसे लोग हैं ना जो थोड़ा थोड़ा दीन सीख रहे हैं, मैं और आप, हम एक ही लेवल पर हैं, हम सब तालिबे इल्म हैं। तो हम बात बात करते करते कोई ना कोई छोटी छोटी बातें आपस में कहीं पे भी जाए तो अल्लाह की कोई ना कोई बात हम जरूर शेयर कर दें। उससे क्या होता है, कुछ से कोई ना कोई असर पड़ता है। कोई ना कोई एक लम्हे के लिए सोचता है कि मैं फला फला शख्स ने मुझे ये बात कही थी, या उसको फला शख्स याद रहे ना रहे, बात याद रह जाए शायद। तो जरूर इन सब चीजों को फैलाते रहिए, अपना अपना हिस्सा डालते जाइए अच्छे काम में। जी सायरा। अभी तो अपना हिस्सा जो है आप अपने असल ही लिए डाल रहे होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जो वो बात कह रही है ना, वो शायद अभी जो पॉलिटिकल उसके ऊपर हम, क्योंकि ये वो फॉर्म नहीं है हम उसके ऊपर कोई बात करें, तो मेरे ख्याल से इसका, आपने जैसे कहा कि हम अभी बहुत लंबा टाइम है वो, लेकिन अगर आप मेन मैंडेट देखें तो वो है कि बेईमानी से रोकना, ठीक है, रिश्वत को रोकना। अब हम लोगों के अंदर, और स्पेशली पाकिस्तान में, एक छोटे से पैमाने पे, यानी एक सब्जी वाला, एक दूध वाला से लेके ऊपर जितने भी जाएं, तो हम करप्शन में पड़ गए, सब करप्ट हैं। तो हम अपने लेवल पे अगर इन छोटी छोटी बेईमानियों को रोक सकते हैं, कि अगर आप किसी दूध वाले को या सब्जी वाले को या किसी को, तो आप उनके साथ तो आप कर सकती हैं ना मुकाबला, उनको तो रोक सकते हैं ना। अगर हम इन छोटी छोटी लेवल से ही शुरू करें तो फिर हम आगे तक भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चीजों को रोकने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, बस ये है कि हो जाए। लेकिन हमें हर लेवल पे जाके इस चीज को अपनाना पड़ेगा अपने अंदर भी, और जब हम अपने अंदर लाएंगे तो फिर, यानी यूनिट की, हम जमात जमात की बात कर रहे हैं ना, यूनिट भी, यूनिट से ही यूनिटी बनती है। एक एक यूनिट, एक एक फर्द जो है ना अपनी जगह। बिल्कुल। अब अगर एक इंसान किसी सही बात के लिए खड़ा है, जैसे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि वो सब्जी वाला जो है वो कोई बदतमीजी कर रहा है, वो नाप तोल में जो है वो कमी कर रहा है, और मैं उसको कह रही हूँ, तो बाकी जितने लोग खड़े हैं वो मेरा साथ देने के बजाय वो मुझे ही ऐसे देख रहे हैं कि मैं कोई, मतलब कोई अनोखी बात कर रही हूँ। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों से ही चीजों को सही करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आगे बड़े पैमाने तक भी पहुंच सकेंगे। आई होप मैंने रिलेटेड ही कोई बात कही हो। देखिए, कोई, आप सही कह रही हैं कि देखिए ये वो फोरम नहीं है कि जहां हम पॉलिटिकल या कोई भी बात हम डिस्कस करें। बेसिकली बात वही वाली है कि हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, अपने घर को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा बस ना फिलहाल तो यहीं तक ही चल रहा है ना, कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपनी औलाद को दुरुस्त कर लें। उससे ज्यादा देखें, हमारा तो हमारी सास की औलाद तक पर भी हमारा बस नहीं है। तो कहाँ जो है जो है वो नहीं सर, लेवलों ये भी पर बस लगा लें। तो हम अपने सॉरी, हाथ तक चला लें, इतना ही बहुत है नहीं हमारे। नहीं, वो दिली तौर पे मेरा ख्याल इसी तरह से पॉलिटिकल भी जैसे सिचुएशन को कि जी हमने अब कैसे अपना हिस्सा डालना है, वो इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे आपको लगता है कि जी एक पार्टी आपको सही ज्यादा लग रही है, तो फिर आप अपनी फैमिलीज में, फैमिली से आगे भी उन लोगों में अवेयरनेस दिलवा सकते हैं कि जी ये चीज ठीक है, बात इसकी ये पार्टी रीजन है, इस बात तरह से। पार्टी का इन सब चीजों की नहीं है। बेसिकली बात यह है कि देखें, अल्लाह हम्म से हम दुआ करें और हम अपने तौर पे ठीक हो जाएं। जब हम अपने तौर पे ठीक हो जाएंगे ना, तो हमारे हुक्मरान भी हमारे ऊपर अल्लाह ताला रहमदिल ही डालेंगे। लेकिन अगर हम खुद भी करप्ट हैं, अपने अपने कहीं थोड़े थोड़े लेवल्स पर हम भी अपना गुनाह में हिस्सा डालते रहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर करप्ट ही हुक्मरान आएंगे, ये हमारे ऊपर बतौर सजा होते हैं। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल पता है बिल्कुल आपको। बात है। तो चलें, बस यहीं तक डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों का इंशाल्लाह कल से ग्रुप शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक अपने ग्रुप्स में अपने नाम नहीं दिए हैं तो मिस सदफ को अपने नाम दे दीजिए, और मिस सदफ का ग्रुप में नंबर मौजूद है। और काइंडली मुझे मैसेज मत करें, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ और मेरे पास इतने मैसेजेस होते हैं कि वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। फिर आपका नाम नाम रह सकता है, तो आप मिस सदफ को ही डायरेक्ट मैसेज कीजिए। और कल आप लोगों ने तैयारी करके आनी है। 1 से लेके 5 आयतों तक आपने तर्जुमा सुनाना है, और तर्जुमा सुनाने का तरीका आपको पता है कि आपने सादे कुरान से सुनाना है, पीडीएफ से या प्रिंट आउट जो आप निकलवाएंगे उस पर पेंसिल या स्केल रख के नहीं सुनाना। ठीक है, इससे आपका अपना फायदा होगा। अच्छा चलें। समरीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज और जो आपने बात कही है ना, उसी को कंटिन्यू, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, कि आप जो पर्दे के हवाले से बात कही है आपने, तो मैं जिन्होंने ये सवाल किया था उनको ये कहने के लिए कि
وہ جو پردے کے بارے میں بتا رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ غلطی کی بنا پر، یعنی کہ عورت کی جو سینے کی سطر کے حوالے سے آپ نے کہا نہیں ہے، وہ غلطی کی بنا پر، اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اور کسی کی نظر پڑ گئی تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، یا اگر غلطی سے نظر پڑی اور دوسری شخص نے مطلب عورت نے نظر ہٹا لی ہے تو اس کو بھی گناہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے تھا وہ آپ کا مطلب؟ جی جی بالکل ایسے ہی تھا، ایسا ہی تھا. چلیں جی، تو وہ اس کو اس وے میں لے رہی تھی کہ عورت کی اتنی سطر مطلب سینے کی سطر نہیں ہے، وہ آپ غلطی کی بنا پہ آپ بول رہی تھی. جی جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی جیسے جی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اب ایک عورت نے فیڈ کرانا ہے، اب آپ سوچیں نا، آپ ایسا تو نہیں ہوتا کبھی آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو ایسا بالکل سیکولر کمرہ تو آپ کو نہیں ملتا سیپریٹ، ایگزیکٹلی. آپ وہاں ساری خواتین اور کو کبھی شادی ہال میں تو 2-3 عورتیں ایک ساتھ وہاں پہ روم میں ہاں موجود ہوتی ہیں، جو چینجنگ روم یا اس طرح کا بنا ہاں ہوتا ہے، اس طرح بھی. تو لازمی بات ہے وہاں ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس آپ نے یعنی غلطی کی اس پہ کہا تھا، لیکن وہ شاید وہ اس پردے چیز کی میں اس کی ایک ڈیٹیل چیز میں. اس چیز میں نے ایک چیز بولنی تھی کہ ایک تو فیڈ کرانے والا پرابلم ہوتا ہے، وہ تو چلے جنرل ہے، لیکن ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ پارلرز میں نے اکثر دیکھا ہے جس طرح فل باڈی ویکس ہوتی ہے، یا اس میں سطر کا کیا حساب ہوتا ہے. اور کیونکہ آج کل تو میرے حال میں یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ آپ کی سطر ہے، تو انڈر لیگس کی ویکس آپ کسی اور سے نہیں کروا سکتے. آپ اپنے بغلوں کی ویکس کروا سکتی ہیں، لیکن ناف سے سطر والی ویکس نہیں کرا سکتی. ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیے گا، یہ آپ کا پردہ ہے، صحیح. پھر آپ خود ہی کیجیے. ٹھیک ہے، آپ یعنی گھٹنے سے نیچے نیچے تک جو آپ کے پاؤں ہوتے ہیں آپ اس کی ویکس کرا سکتی ہیں، اپنے ہاتھوں کی کرا سکتی ہیں، لیکن نیچے کی نہیں. ٹھیک ہے، چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھا کیجیے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.